بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اس سیشن میں جو ہمارا کنکلوڈنگ سیشن ہے اس کورس کا، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹاپ 20 مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن امنگ مسلمز ہم اس کورس کو کور کر رہے تھے، غالباً 12 سیشنز میں یہ کور ہوا ہے، اور انفیکٹ اب اس کی جو نئی صورتحال ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹاپ 30 مسکنسیپشنز اباؤٹ وومن امنگ مسلمز کا ٹائٹل دیں گے، بیکاز ہم نے ان سیشنز میں آج ملا کے جو دو مسکنسیپشنز ہیں تو یہ کل ملا کے 30 ہو جاتی ہیں، یہ 30 مسکنسیپشنز ہو جاتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم آج کا جو حصہ جب کور کر لیں گے تو یہ اس کی صورتحال بنے گی۔ اس کورس میں ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزوں کو زیر بحث لے کے آئے ہیں، پاپولر مسکنسیپشنز خاص طور سے، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان مسکنسیپشنز کے حوالے سے علمی گفتگو کی جائے، اور جو استدلال ہے، دوسرا استدلال ہے ان ایشوز پہ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ویمن ایشوز پہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اور آپ خود پھر فیصلہ کر سکتے ہیں استدلال کی بنیاد پہ کہ وہ کیا کیا پہلو ہیں جنہیں ہمیں ریوزٹ کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ نصوص سے طے کرنی چاہیے۔ دیکھیں، نصوص کا جو ورڈ ہے، نص کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے قرآنک ٹیکسٹ کی کوئی محکم بات، یا علم و عقل کی کوئی ایسی محکم بات، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی کوئی محکم بات، اس کی روشنی میں جب ہم کوئی بات کریں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسچول بیسڈ ہماری اپروچ ہے، ٹیکسٹ بیسڈ ہماری اپروچ ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ، یا بہت ساری وہ باتیں جو ہمارے بعض پیرنٹس ہینڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بیسکلی بہت زیادہ ہیئر سے ہوتی ہے۔ اور بہت سارے معاملات کی طرح ویمن مسکنسیپشنز بھی زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں، یا کم سے کم اس کا ایک بہت بڑا حصہ مسکنسیپشنز کا ہیئر سے کی بنیاد پہ ہے۔ بہت ساری سنی سنائی باتیں انسان کی ہوتی ہیں، اور دوسری وجہ جو عام طور سے ان مسکنسیپشنز کی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کلچر کو مذہب سے مکس کر دیتے ہیں، یعنی کچھ کلچرل پریکٹسز ہوتی ہیں، کچھ مذہبی پریکٹسز ہوتی ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز ان کے اندر فرق نہیں رہتا۔ اور یہ خاص طور سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو مشرقی کلچر ہے اس کے اندر خاوند کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اور وہ حیثیت حاصل اگرچہ خاص آپ کہہ لیجئے کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن چونکہ ان کو بعض اپنی ان حیثیتوں کے حوالے سے مذہب کی بھی بیک گراؤنڈ مل جاتی ہے، یا ایک لحاظ سے تائید مل جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پیپل اینڈ اپ تھنکنگ کہ بھئی جو مشرقی کلچر میں جو کچھ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ جو مذہب بھی چاہ رہا ہے، یا مذہب جو چاہ رہا ہے وہی مشرقی کلچر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ دس از ناٹ آلویز سنونیمس، یہ ضروری نہیں کہ مترادف ہوں۔ اسی طرح خواتین حضرات، تیسری جو چیز غلط فہمی کا باعث بنتی ہے خواتین کے ایشوز میں، وہ روایات کی یا حدیثوں کی صحیح پلیسمنٹ ہے۔ تو یہ روایات کی جو پلیسمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا موقع، محل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے وہ کس نے کہی، کس موقع پہ سنی، اور کیا بات آگے ٹرانسمٹ ہوئی، یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ چنانچہ روایات کو ہم یہ جو ہمارے ہاں پرنسپل ہے کہ ہم قرآن کو روایات کی روشنی میں سمجھیں گے، اس کے بالکل الٹ پرنسپل کو ہم فالو کریں کہ نہیں، روایات کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، کیونکہ روایات یا حدیثیں جو ہیں یہ ہمارے پاس جس طرح سے پہنچی ہیں وہ ایک قطعی ذریعہ نہیں ہے، وہ ایک یعنی کہتے ہیں فیو پیپل ہیو ٹرانسفرڈ ٹو دا نیکسٹ فیو پیپل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور اس میں اندازہ نہیں ہے کہ جنہوں نے سنا وہ پراپرلی اس کو ریکارڈ کیا، بلکہ ان دا فرسٹ انسٹنس جس نے جو بیان کیا وہ اصل میں اس کی اپنی آبزرویشن تھی۔ He could have been a participant. I mean, he was not there for the whole conversation of the Prophet. وہ گزرتے ہوئے اس نے ایک بات سنی اور اسی کو آگے بیان کر دیا، اور اس سے کوئی ایسا پرنسپل ڈرائیو ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے کوئی ابدی چیز ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ بہت ضروری ہے کہ ان حدیثوں کی ہم پلیسمنٹ کریں اور یہ سمجھیں، اور یہ بات بھی میں بہت دفعہ دہرا چکا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث میں جو ورڈز ہوتے ہیں یہ بالعموم 95% بلکہ ایوڈ سے یہ راوی کے ورڈز ہوتے ہیں، پرافٹ کے ورڈز نہیں ہوتے۔ راوی نے جیسے سمجھا، اپنا فہم اس میں وہ داخل کر دیتے ہیں۔ پرافٹ کے اپنے ورڈز بہت کم پریزروڈ ہیں، سوائے اس کے کہ چند دعائیں ہیں ان کی جو ہیں، یا بعض ایسے پرووربیل جملے ہیں جن کو ہم جوامع الکلم بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹ از آل روایت بالمعنی، اس کا مطلب ہے کہ جو نریٹر ہے ہی ایکچولی اپلائز ہز اون سینس ایز ویل ان ڈیسائڈنگ اینڈ ڈسکرائبنگ سرٹن ایونٹ، اینڈ دس گوز آن
یہ نہیں کہ ایک صرف نریٹر نے یہ کیا، بلکہ بعد اگلی جو بات کرنے والا ہے اس سے اگلی بات کرنے والا ہے وہ اپنا فہم داخل کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فائنل پروڈکٹ ہمیں ملتا ہے اس کے اندر اس کا پورا امکان ہے کہ وہ ویریشنز ہوں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ایک کام تو یہ کریں کہ سارے ٹیکسٹ جو ہیں اس روایت کے وہ جمع کر کے ہم دیکھیں گے پکچر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سارے ٹیکسٹ جمع کر بھی لیں تب بھی خواتین و حضرات ضروری نہیں کہ پکچر پوری طرح واضح ہو، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن جو ایک محکم کتاب ہے جس کی ہمیں معلوم ہے کہ وہ پریزروڈ ہے، ہم اس کی روشنی میں ان روایات کو سمجھیں۔ تو یہ چند آپ کہہ لیں پٹ فالز ہیں یا چند وہ ایریاز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسکنسیپشنز پیدا ہوئی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈسکرائب کروں، میرے پاس ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جس میں نے ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ کیا کیا ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں، تو آپ کو ریفریش ہو جائے گا کہ یہ ٹاپکس ہیں جو ہم نے ابھی تک کور کر لیے ہیں، اور آج کے 2 ٹاپکس بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آپ کو سوال و جواب کا ٹائم بھی زیادہ مل جائے گا، جس میں آپ اگر کوئی مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم ایک نیا کورس شروع کریں گے۔ تو پہلا ہم نے جو ٹاپک کور کیا تھا وہ یہ تھا لانڈیوں کے بارے میں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لانڈیوں کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے کوئی سینکشن انسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس کو ختم کرنے کی ایک تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے غلامی آج بھی باقی ہے اور آج بھی مسٹریسز جو ہم ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے نفی کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انٹرم پیریڈ کے جو احکامات ہیں وہ آپ جان لیں کہ وہ انٹرم پیریڈ کے احکام تھے، دے ور ناٹ فار آل ٹائمز ٹو کم۔ انفارچونیٹلی ان کو فار آل ٹائمز ٹو کم سمجھ لیا گیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے پہلو سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ ان کو عام مسلمانوں سے زیادہ شادیوں کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ ہم نے دیکھی تھی، خود قرآن نے بیان کی، اور یہ بتایا کہ ان کی جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ فلاں فلاں سرکلز میں یا فلاں فلاں سفیز میں شادی کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑا حصہ زندگی کا 55 سال تک کی عمر میں ان کی ایک ہی شادی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، ان کی وفات کے تک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ایک مڈل ایج آدمی بن چکے ہوئے تھے، یہ نیور میرڈ اگین، اور اس کے بعد جو شادیاں ہوئیں وہ ان میں سے ایک شادی جو شروع کی شادی ہیں بالکل اسی نیچرل کازز سے ہوئیں کہ آپ کو ایک بیوی کی ضرورت تھی، بچے چھوٹے تھے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں خواتین بیوہ ہوئیں، قرآن مجید نے اپیل کی کہ بھئی آپ اور وجوہات سے شادی کرتے ہیں تو ان بیواؤں کو بھی سرپرستی کیجیے تاکہ ان کے جو یتامہ ہیں ان کے بھی اثر پہ آپ ہاتھ رکھ سکیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اپیل پہ لبیک کہا، اور پھر جو بقیہ شادیاں ہیں وہ نبوت اور رسالت کے تقاضوں سے، اس کی جو نیڈس تھے ان سے ہوئی ہیں، جس سے یہ بات بالکل ڈسپیل ہو جاتی ہے کہ پروفٹ کی جو شادیاں ہیں یہ کوئی خدا نخواستہ لسٹ کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور اس کی وجہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے جو ایشو آف ملٹیپل وائفز ہیں اس کو ہم نے دیکھا اور یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ 4 شادیاں ہی شاید اسلام ریکمینڈ کرتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کی قرآن کی کوئی ریکمنڈیشن 4 شادیوں کی نہیں ہے، وہ تو ایک پروویژن رکھتا ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ اتنی 4 ہونی چاہیے ہیں، اس میں جسٹس ہونا چاہیے، اگر آپ جسٹس مینٹین نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کسی بھی پہلو سے ایک سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی سینکشن، یعنی ایک سینکشن آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے، یا یہ قرآن کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کرنی ہیں۔ یہ بھی ہم نے مسکنسیپشن کو دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے محرم کے ٹریول کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ یہ جو محرم کی شرط ہمارے ہاں رکھی گئی ہے یہ ایک اس کو شریعت بنا لیا گیا، جبکہ ایک انتظامی چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے لیے اکیلے ٹریول کرنا بہت مشکل تھا، قافلے لٹ جایا کرتے تھے، خواتین کی عزتیں لٹ جاتی تھیں، تو ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پروفٹ نے کہا کہ بھئی یو شوڈ ناٹ ٹریول فار لانگ ڈسٹینسز انلیس دیر از اے محرم ود یو۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کو ایک شریعت سمجھ لیا گیا، اور اب سعودی عربیہ میں اگر آپ کو حج کرنے جانا ہوتا ہے تو پھر محرم کی شرط وہاں کاڑے آتی ہے، اور ایٹ ٹائمز بالکل پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ محرم ارینج کریں۔ اور پھر یہ کہ ٹریولنگ اتنی سیف ہو گئی ہے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ پہلے ٹریولنگ بالکل اور تھی، کاروان تھے، پیدل سفر تھا، اونٹوں پہ سفر تھا، اب ظاہر اس طرح کی نہیں رہی۔ تو یہ ٹریولنگ ود محرم یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی اس کو بنا لیا گیا۔ پھر ہم نے اگلے نمبر پہ یہ ڈسکس کیا کہ خواتین جو ہیں وہ بھی ہیڈز آف اسٹیٹ بن سکتی ہیں، اور یہ ایک روایت جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وہ قوم فلاں نہیں پائے گی کہ جو اب کسی خاتون کو اپنا سربراہ بنا لے، وہ روایت جو ہے وہ اپنی جو روایت کے بیسس پہ، حدیث کے بیسس پہ کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے، اس پہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ کسی بھی شخص کو جس کو میجورٹی کی تائید حاصل ہوگی
چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ رولر بن سکتی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے بالکل فائنل بات تھی. تو اس میں یہ بات کہ خواتین ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں بن سکتی، دس از obviously another fallacy. پھر ہم نے یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ مسئلے کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ بھی ایک روایت پر بیسڈ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے میاں کو ہم بستری سے انکار نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی تو 70 صبح تک فرشتے جو ہیں اس پہ لعنت کرتے رہیں گے. اس کو بھی ہم نے اس کے صحیح محل میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہ اصل میں کوئی عام بات نہیں ہے. جب خاتون جان بوجھ کے ایویڈ کرے، جان بوجھ کے دوسرے پارٹنر کی ڈیزائرز کو ایک لحاظ سے ڈینائی کرے، اور یہی معاملہ دونوں اٹ گوز بوتھ ویز، یعنی یہی معاملہ اگر مرد کرے تب یہ اس طرح کی کوئی وعید ہے. یہ بات کہ خاتون تھکی ہوئی ہے یا اس کا موڈ نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے شی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ، یہ ریفیوزل جو ہے دس ڈز ناٹ کم ان دی ایمبٹ آف دس نیریٹو وچ سیز کہ بھی فرشتے لعنت کریں گے. یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے بعد آگے اگلے ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا خواتین کی جو گواہی ہے وہ عادی ہوتی ہے. اس کو بھی ہم نے کلیئر کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. گواہی کا جو معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں جو زیر بحث آیا ہے اس کا خاص پس منظر ہے، وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. اس پہ بھی وہ ایک پرسنل ایڈوائس دی گئی ہے. ہمارے یہاں فقہا نے اس کو دیکھ کے اس پہ غور نہیں کیا، اور یہ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی ایک پرسنل لیول کی جو ایڈوائس ہے اس کو کرمنل ایویڈنس سے بھی منسلک کر لیا، جبکہ دو فنڈامنٹلی الگ چیزیں ہیں. ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں آپ خود گواہ کو منتخب کرتے ہیں، کرمنل ایویڈنس میں جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے، لہٰذا دونوں کی بنیاد پہ آپ کوئی گواہی طے ہی نہیں کر سکتے. دوسرے لفظوں میں کرمنل ایویڈنس کے لیے قرآن میں کوئی اس طرح کی بات ہے ہی نہیں، اور جج کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں وٹنسز کو کال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پھر خواتین حضرات یہ دیکھا کہ ایک روایت ہے جو بیان کرتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناقص العقل ہیں، ان کی عقل کم ہے مردوں سے. یہ بتایا کہ یہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے. عربی زبان میں ناقص کا جو ورڈ ہے وہ اس مفہوم میں نہیں آتا جو اردو زبان کے میں یا عربی زبان میں آتا ہے بعض اور مفاہیم میں، بلکہ یہ رعایت کرنے کے مفہوم میں آتا ہے. اور جب یہ کہا گیا کہ ناقص العقل و دین، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان کو دین اور دنیا کے معاملات میں رعایت دی گئی ہے. اور اس روایت نے خود بتا دیا کہ دین کے معاملے میں رعایت یہ ہے کہ ان کو نماز نہیں پڑھنی پڑتی جب وہ حیض سے ہوتی ہیں. روزہ ان کو اگر قضا ہو جائے تو وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن نماز ان کو نہیں پڑھنی پڑتی. اور تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ناقص العقل کا جو ورڈ ہے یہ اردو کے نقص کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ عربی کے نقص کے مفہوم میں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا، کم کر کے کوئی چیز کی ذمہ داری ڈالنا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک اور حدیث ہے جس کو سیمنگلی یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا. اس کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک خاص موقع اور محل ہے، اور بعض خواتین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اس بات کی وہ ایک لحاظ سے گلٹی تھیں کہ وہ اپنے خاوند کی لان تان کرتی تھیں. جو ہوتا نا کہ ایک لحاظ سے انگریٹیفیکیشن کا ایک رویہ، اور ساتھ وہ یہ کہتی تھیں کہ ہمیں یعنی اپنے خاوند سے کچھ ملا نہیں ہے. شی وڈ آلویز کہتے ہیں نا کہ ناشکری کرنا. تو یہ ایک سیکشن آف خواتین جن سے یہ کام ہوتا رہا ہے اس کو مخاطب کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. اس کو عام سمجھ لیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ساری دنیا کی جو خواتین ہیں وہ یہی کام کرتی ہیں، چنانچہ وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا خواتین حضرات کہ خواتین کا جو قبرستان جانا ہے اس کے بارے میں ہمارے یہاں بڑا سخت رویہ بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا الاؤڈ نہیں ہے. اس کا بھی ہم نے کہا کہ ایسی بالکل بات نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ اگر خواتین شروع میں they were not trained, وہ جا کے بین کرتی تھیں اور اپنے کپڑوں پہ خاک ڈالتی تھیں، عربوں کا خاص سٹائل تھا. تو پروفٹ نے کہا بھائی یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. جب خواتین کی تربیت ہو گئی تو آپ نے کہا کہ الان ضرور آپ ضرور جائیں، اس لیے کہ اس سے آپ کو اپنے موت کی یاد دہانی ہوتی ہے. تو خواتین کا قبرستان جانا ایک بالکل ایسا ہی ہے جیسے مردوں کا قبرستان جانا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد خواتین حضرات ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ عدت میں کیا ریسٹرکشنز ہیں. ہمارے یہاں عام طور سے عدت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خواتین کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، وہ جاب کے لیے نہیں جا سکتی، وہ تفریح کے لیے نہیں جا سکتی، وہ ٹریول نہیں کر سکتی، ان کو سفید کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں جن کا کوئی بنیاد نہیں ہے. عدت کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ خاتون پریگننٹ ہے کہ نہیں، پریگننسی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی ظاہر مناسب لباس میں اور جو بھی سچویشن کا تقاضا ہے اس کے لحاظ سے وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، وہ اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کلچرل بعض چیزیں ہیں جو امپوز کر دی گئی ہیں. پھر دیکھیں خواتین ذات ہم نے ایک روایت کو اسٹڈی کیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ خواتین میں نحوست ہوتی ہے، اور اس کو بھی کلیریفائی کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کہا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی
ایک بات کو کوٹ کر رہے تھے، تو وہ تو کسی کی بات کو کوٹ کر رہے تھے اور آپ کے پلے پڑ گئی وہ. تو یہ بھی ایک ایسی غلط فہمی ہے جسے دور کر لینا چاہیے. پھر ہم نے سیکشول انٹیمیسی کے حوالے سے، یہ بھی ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ ہم بستری کے معاملے میں، سیکشول انٹرکورس کے معاملے میں، یا جنسی تعلقات جو بیوی اور خاوند کے درمیان ہوتے ہیں، اس میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں. اس کا بھی ہم نے خلاصہ یہ بیان کیا تھا کہ مینسز کے اندر، مینسٹرل سائیکل کے دوران سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اورل جو سیکس ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، اور جو اینل سیکس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ان تین کے علاوہ، ریسٹرکشنز کے علاوہ، آپ کوئی بھی جو سیکشول گریٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیوی اور خاوند کے درمیان کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جینڈر بائس اور فیملی سیٹ اپ کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہیڈ آف دا فیملی جو ہے وہ مرد ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ خاتون بھی تو ہو سکتی ہے ہیڈ آف دا فیملی، اینڈ وائی شی از ناٹ. تو یہ بتایا تھا کہ قرآن نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہی ہیز ٹو بی دا فائنینشیل پرسن رسپانسبل فار دا فیملی، اور دوسرا یہ کہ ٹیمپرامنٹلی اور سائیکولوجیکلی ہی از موسٹ سوٹڈ دس ٹاسک. اس کی وجہ سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اور پھر اس ذمہ داری کی کچھ آبلیگیشنز ہیں، کچھ فرائض ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں ہیں. پھر خواتین حضرات، ایک اور سینسیٹیو ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کیا کہ بیویوں پہ تادیب کا اختیار، یعنی بیویوں کو کیا سرزنش کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کیا ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت ایک خاص سچویشن میں ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر جہاں اس کا امکان ہوتا ہے کہ خاتون کو، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھر کو بچانا اصل مقصد ہے، تو وہاں اس کی اجازت دی گئی ہے. ہرگز یہ فرض نہیں ہے، ہرگز یہ ایک کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، بلکہ ایک آپشن کے طور پہ رکھا گیا ہے، اور اس کو بھی اگر کوئی مس یوز کرے تو کورٹ انٹرفیئر کر سکتا ہے. تو ان ساری پروویژنس کو سامنے رکھ کے، اور اصلاً خاندان کے ادارے کو بچانے کے لیے یہ پروویژن رکھی گئی ہے، لیکن اگر یہ مس یوز کا باعث بنے تو ظاہر ہے اس پہ کربز لگائے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بعض ٹرائبل سوسائٹیز میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، آج کل بھی دنیا میں ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ یہ ابھی بھی اس طرح کا سسٹم اور رواج موجود ہے کہ اس طرح کی بعض آپ کہہ لیجیے تعدیبی اختیارات کی وجہ سے شادی کا جو خاندان کا ادارہ ہے وہ پھر استوار رہتا ہے. اس کے بعد خواتین حضرات، ہم نے ایک کیٹیگری کو کور کیا جس میں یہ تھا کہ کیا خواتین کو اپنا ہر حال میں فیس کور کرنا ہے. یہ بھی بتایا تھا کہ ایک مسکنسیپشن ہے، ایسی کوئی بات قرآن میں بیان نہیں ہوئی. جو بات بیان ہوئی ہے اس کا خاص کانٹیکسٹ ہے، ظاہر ہے آپ اس کو آپ نے سن لیا ہوگا، آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. یہی معاملہ اس چیز کا ہے کہ کیا خاتون کو ٹک کے گھر میں بیٹھنا چاہیے، خواتین کا کیا دائرہ کار گھر ہے. یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید سے یہ غلط سمجھا گیا. ازواج مطہرات کو ایک خاص موقع پہ جب منافقین نے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی، ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، تو ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نہ نکلیں، کیونکہ منافقین جو ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹریبیوٹ میں لانا چاہتے ہیں. یہی معاملہ ناٹ اسپیکنگ ٹو اسٹرینجرز کے حوالے سے ہے کہ آپ ان سے جب بات کریں تو آپ کی بات نرمی میں نہ ہو، بلکہ سیدھی صاف بات ہو، اور آپ کو پولائٹلی بات نہیں کرنی چاہیے اسٹرینجرز سے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کہا گیا، کیونکہ وہاں پہ بھی صورتحال وہی تھی کہ جو منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ایک لحاظ سے اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے تھے. پھر خواتین حضرات، ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو فیشیل ہیئر کو پلک کرنا ہے، پلکنگ دا فیشیل ہیئر، یہ ایک بڑا ایشو ہے ہماری بہنوں میں اور بیٹیوں میں ہوتا ہے کہ مذہبی طور پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے چہرے کے بالوں کو یا آئی براؤز کو پلک نہیں کر سکتے. اس کی بالکل کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ روایت جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ ایک خاص طرح کی شرک پر بیسڈ پریکٹس ہے، جس میں بالوں کو خاص طرح بنایا جاتا ہے، جس کو تنمس کہتے ہیں. وہ وہاں پہ زیر بحث ہے، نہ کہ یہ چہرے سے بال اتارنا. اس کی پوری اجازت ہے اور خواتین میں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پھر ہم نے خواتین کے ختنے کو زیر بحث لائے تھے، کیونکہ ایک روایت اس میں بھی موجود ہے، اور یہ بتایا تھا کہ وہ روایت جو ہے وہ بالکل اوتھینٹک نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. ختنے کا تعلق صرف میل چلڈرن سے ہے، خواتین کے حوالے سے نہیں. اس کے بعد ڈاٹرز شیئر انہیریٹنس کو ہم نے کور کیا، اور یہ بتایا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شیئر وہ کور کیا گیا ہے آن دا بیسس آف ریلیشن شپ، اس میں بیٹی کا جو شیئر ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے. یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، لیکن اگر بیٹی نے مثال کے طور پہ خدمت زیادہ کی ہے یا کسی وجہ سے کوئی ضرورت میں رہ گئی ہے، ضرورت کی بنیاد پہ وہ کسی چیز کا شکار ہو گئی ہے، تو ماں باپ جو ہیں اس کے حق میں، ماں یا باپ جو بھی ڈسیز ہے اس کی پراپرٹی یا اس کی جو ایسیٹس ہیں، اگر وہ ول میں لکھے کہ ان کو کچھ اور دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے.
وہ جو 2:1 ریشو ہے وہ صرف فیملیل ریلیشن شپ کی بنیاد پہ ہے، لیکن آپ کا تعلق اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا ضرورت کی بنیاد کا تعلق بھی ہوتا ہے، سروس کی بنیاد کا بھی ہوتا ہے، تو ان کی بنیاد پہ آپ بیٹی کو زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ آنر کلنگز کا مسئلہ بھی ہم زیر بحث لائے تھے اور یہ بتایا تھا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور یہ ایک ایک کلچرل پریکٹس ہے اور ایک گھنونی پریکٹس ہے جس کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے۔ پھر خواتین و حضرات ہم نے نارمز آف جینڈر انٹریکشن کو ڈسکس کیا تھا کہ مرد اور خواتین و حضرات جب ایک ہی جگہ موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا آداب ہیں جو ملحوظ رکھنے چاہیے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب سے جو شادی کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا، اس کو ڈسکس کیا اور یہ بتایا کہ قرآن کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اہل کتاب خواتین سے ہی شادی کی جا سکتی ہے، مردوں سے نہیں، اور وہ بھی ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ تہذیبی طور پہ غلبہ ہو دین کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی قرآن مجید میں تو وہ اس موقع پہ دی کہ جب عرب میں وہ غلبہ ہو گیا ہوا تھا، اور اس کے الفاظ بھی اس طرح سے تھے کہ الیوم، آج ہم نے یہ چیز تمہارے لیے جائز کر رہے ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ جب وہ تہذیبی غلبہ ہوگا جن ممالک میں وہیں یہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ خواتین کے ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نام کی تبدیلی شادی کے بعد یہ اگین ایک کلچرل مسئلہ ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں، چاہے آپ تبدیل کریں چاہے آپ نہ کریں، اٹ از انٹائرلی یور وش، چاہے آپ شوہر کے نام سے اپنے نام کو موسوم کریں چاہے اپنے پیرنٹس کے نام سے شوہر کو موسوم کریں، یہ بھی ایک آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر ایک اور ہم نے امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی کہ جو ورشپ ریچولز ہیں ڈیورنگ مینسٹرویشن، ان کے بارے میں چونکہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو پکڑ نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بھی بالکل ایک بیس لیس چیز ہے۔ یہ کوئی آپ کا پسند تو ہو سکتی ہے، ذوق تو ہو سکتا ہے، لیکن مذہب نے اس میں کوئی آپ کو پابند نہیں کیا۔ اگر آپ اس مینسٹرول سائیکل سے گزر رہے ہیں تو آپ قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ بتایا تھا کہ صرف 3 چیزیں ہیں جو مینسٹرول سائیکل کے دوران ورشپ کے لحاظ سے ممنوع ہیں، ایک نماز پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا، اور تیسرا طواف کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو ورشپ ریچول ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ پھر خواتین حضرات ہم نے جو لاسٹ سیشن گزرا ہے پچھلے ہفتے کا، اس میں ایک ڈیٹیلڈ گفتگو کی تھی طلاق کے موضوع پہ، چونکہ طلاق کا موضوع ایک بہت حساس موضوع ہے، اور اگین اس کی بھی بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، اور اسی کے ضمن میں ایک گھنونی جو پریکٹس ہے حلالہ کی، اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور کہا کہ ایک بالکل ہی انفارچونیٹلی بیس لیس اور وداؤٹ اینی فاؤنڈیشن یہ چیز ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں اور صحیح روایات میں موجود نہیں ہے، انفیکٹ جو کچھ ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے، کہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ہے جو حلالہ کرے اور کروائے، اور یہ ایک انتہائی شرمناک معاملہ ہے۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر طلاق کے ہم صحیح پروسیجر کو سمجھ لیں تو یہ اتنا سمپل ہے، اتنا آسان ہے کہ ہمارے ہاں جو طلاق ثلاثہ یا ٹرپل طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ظاہر ہے ایک بڑا ایشو ہمارے ہاں بنا ہوا ہے، وہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید ایک ہی طلاق کے حق میں ہے، اور اس کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے دوبارہ آپ شادی کر سکتے ہیں، ایک بہت سمپل طریقہ ہے۔ تو یہ خواتین حضرات ہم نے کور کیا یہاں تک۔ آج ہم بہت مختصراً میں 2 چیزوں کو اور کور کروں گا انشاءاللہ، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہمارا آج کی یہ جو ڈسکشن ہے یہ بھی ختم ہوگی اور یہ کورس بھی ختم ہو جائے گا۔ جو آج 2 چیزوں میں چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے جو ایک چیز ہے وہ تو یہ کہ مہر کا فلسفہ کیا ہے، کیونکہ مہر عام طور سے دیکھیے ہمارے ہاں اول تو سوسائٹی میں موقع پہ دیا ہی نہیں جاتا، دیا جاتا ہے تو بہت کم دیا جاتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ رکھوایا جاتا ہے تاکہ میاں اگر طلاق دے تو اس کے خلاف ایک پروٹیکشن ہو۔ یا عام طور سے مہر کا تصور بس یہ سمجھا جاتا ہے اٹ از اے پروٹیکشن اگینسٹ ڈائیورس گیون بائی دا ہسبینڈ۔ تو یہ دیکھیے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو مسلم فیملی لاز ہیں یا جو اسلام کے ریکمینڈڈ فیملی سیٹ اپ ہیں، اس کے اندر دا ہسبینڈ از لائبل ٹو ارن فار دا فیملی، یہ ہے نا بات کہ وہ بریڈ ارنر ہے۔ تو اس کا ایک ٹوکن ہے کہ مہر جب آپ دیتے ہیں بیفور دا ویڈنگ اور جسٹ آن دا اسپاٹ، جب آپ شادی کا موقع ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو آپ کچھ رقم اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ یہ اصل میں سمبولک اظہار ہے اس چیز کا کہ بیوی میں نے اب آپ کی فائنینشیل ذمہ داری اٹھا لی ہے، now I am responsible for all your expenses, all of them, and therefore this is a token، یہ ایک اس کا ایک اظہار ہے۔ تو مہر کا یہ ہے یہ ٹوکن ایک لحاظ سے ایک سمبولک چیز ہے، اور ان دا فٹنس آف تھنگس پہ یہ ضروری ہے کہ اس مہر کو شادی کے موقع پہ پورے کا پورا ادا کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈیفر کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے یعنی ہسبینڈ کی طرف سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ بھئی ناؤ اٹس مائی رسپانسبلٹی۔ تو مہر کا یہ ہے بیسکلی فلسفہ، it is a standout. It substitutes for the monthly allowance
جو آپ نے ہر مہینے اپنی بیگم کو دینا ہے ریگارڈنگ ہر اون پاکٹ منی ایز ویل ایز اگر کوئی اور آپ نے سیٹ اپ کے حوالے سے چلانے کے لیے کوئی آپس میں ارینجمنٹ کیا ہے، تو یہ اس کی ایک لحاظ سے اٹس لائک اے فرسٹ ڈپازٹ، تاکہ یہ اظہار ہو جائے کہ ہاں جی دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایز اے پرسن ایز اے ہسبینڈ او مائی وائف، اینڈ دیٹ از وائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو آپ ڈیفر کریں اور طلاق کے خلاف ایک پروٹیکشن شمار کریں، جو کہ بالکل ظاہر ہے موضوع چیز نہیں ہے، اس کے خلاف پروٹیکشن کی بہت سارے اور طریقے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ مہر ادا کریں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ شرعی مہر، اس کی بھی یہ بالکل ایک بیس لیس چیز ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جو مہر ہے وہ معروف کے مطابق ہونا چاہیے۔ معروف کا کیا مطلب ہے؟ سوسائٹی کنونشنز کے مطابق۔ سو مرد اور خواتین یا میاں اور بیوی اپنے لحاظ سے اس کو طے کر سکتے ہیں، اور یہ طے بہت پہلے کر لینا چاہیے، ادروائز شادی کے موقع بعض دفعہ بڑی بدمزگی ہوتی ہے۔ دا فیملی شوڈ ہیو دس سیٹلڈ بفور دا ویڈنگ کہ مہر کتنا ہوگا، اور مہر ایز اے سیڈ از سم تھنگ which is totally dependent on the norms of society, and the husband and the wife, they are free to discuss, and of course they can set an amount۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا بعد میں کہ اگر بیوی اپنی خوشی سے کچھ مہر کو کم کرنا چاہے، بالکل بھی معاف کرنا چاہے، تو اس کا اختیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک نارم ہے جس کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ جو آخری بات ہے جو خواتین حضرات، جس پر یہ ہمارا کورس ختم ہو جائے گا، وہ بھی ایک حساس مسئلہ ہے، خاص طور سے ہماری جو مشرقی خواتین ہیں، اور جو دے آر ناٹ ورکنگ ویمن بٹ دے آر ہوم میکرز آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نفلی روزے اگر کسی خاتون نے رکھنے ہوں تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے یہ روزے رکھے، خود اختیار نہ کرے۔ شی شوڈ فرسٹ آسک دا پرمیشن آف ہر ہسبینڈ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ پس منظر ہے، میں آپ کے سامنے وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن اس پہ ظاہر ایک بڑا اہم سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہب اتنا ہمارے اوپر ایک لحاظ سے خاتون پہ پابندی لگاتا ہے کہ ایک ورشپ ریچول جو انسان کی ایک بالکل پرائیویٹ چیز ہے، یعنی میرے خدا کا تعلق معاملہ ہے کہ میں نماز یا روزہ یا اس طرح کی چیزوں میں کیا کہاں کس حد تک جاؤں، تو سوال ظاہر ہے اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ آپ نفلی روزہ بھی اپنے شوہر کی اجازت سے رکھیں گی، تو کیا یہ ایک لحاظ سے آپ کی بالکل پرسنل لائف میں، خاتون کی جو پرسنل لائف ہے، پرسنل ریچول لائف یعنی عبادت کی جو زندگی ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑی انٹرفیرنس نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو بھی اپنے لحاظ سے یاد نہیں کر سکتی؟ تو دیکھیے اگین اس کو ہمیں اس کے پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہیے۔ پہلا تو یہ پرسپیکٹیو ہے خواتین حضرات کی، جس روایت کو اگر آپ موقع اور محل اس کا سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں آپ کے گوش گزار کروں، کہ روایت کا موقع اور محل سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ وہ موقع اور محل کیا ہے۔ عربوں کے ہاں خواتین اور مردوں کے درمیان جو تعلقات تھے، ظاہر ہے وہ ایک اس میں نارمل سی جو تھی سو تھی، لیکن چونکہ خاوند حضرات اکثر اوقات جنگوں کے مارکوں میں گھروں سے دور ہوتے تھے، کوئی یہاں گیا ہوا ہے، کوئی وہاں گیا ہوا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ گھروں میں بہت اسپیرنگلی نظر آتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو ظاہر ہے ان کا دل یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور بیوی جو ہے ان کی اگر تسکین کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ تسکین بھی کر سکے۔ تو بنیادی طور پہ میں نے ان کو روایت کو اسٹڈی کر کے جو کنکلوژن میری ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی علی الاطلاق حکم نہیں ہے، بلکہ عربوں کی سوسائٹی کے اندر جو ایک خاص سچویشن تھی کہ جس میں مین وڈ آفن بی آؤٹس ناٹ ان دیئر ہومز، آئی مین دے وڈ بی، وہ جنگوں پہ گئے ہوئے ہوتے تھے، اور گھروں میں ان کا جو ہونا تھا وہ ہوتا تھا، آتے تھے پھر دوبارہ سے کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی پھر وہ چلے جاتے تھے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ عربوں کی پوری ہسٹری رہی ہے جنگ و جدال کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود بھی تھے تب بھی آپ کو معلوم ہے یہ جنگیں ہوتی رہیں اور معاملات اس طرح سے چلتے رہے۔ تو آپ نے یہ موقع پہ کہا کہ بھئی آپ کے خاوند جب گھر ہوں تو ان سے آپ ان کے علم میں لے آئیں کہ بھئی آپ یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ نیور نو when he has to go away، اور ایک موقع جو بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا آیا ہے وہ ان کو نہ ملے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ کی بات ہے، اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں خواتین حضرات، تو بیسکلی آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جنسی لذت کی تسکین کا جو ایک جائز طریقہ ہے وہ میاں اور بیوی کا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کو جنسی لحاظ سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، ایک لحاظ سے بے راہ روی سے بچاتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ تو اس میں اصل میں ہسبینڈ اور وائف دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید کا بھی سٹائل یہ ہے اور روایتوں کا بھی سٹائل یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو خواتین ہی کو سامنے رکھ کے دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اس میں انکلوڈ نہیں ہوتے۔
سملرلی بہت سارے احکام ایسے ہیں جو مردوں کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین انکلوڈ نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ پرومیننس بعض چیزوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے. تو خواتین کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے تو آئی تھنک یہ اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی ذمہ داری بعض دفعہ بن جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بعض مرد حضرات ہیں جو چلے پہ نکل جاتے ہیں یا کسی بزنس ٹور پہ لمبا عرصے طور پہ نکل گئے، تو وہ ایک لحاظ سے پھر اپنی بیوی کو محروم کر سکتے ہیں اس جنسی لذت سے یا تسکین سے جو ان کا جائز حق ہے. یعنی اٹ گوز بوتھ ویز. تو یہ اصل میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی چلیں جو فرائض ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. رمضان کے روزے، اس میں تو کوئی دیر از نو نیلینس، وہ تو آپ نے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. لیکن نفلی روزے وہ ہوتے ہیں جو مرد اور خواتین دونوں اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، تو ایک دوسرے کے حالات کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ بات بیان ہو جاتی ہے کہ جیسے اصل میں خاتون جو ہے وہ لاچار ہے اس معاملے میں اور شی ہیز ٹو سیک پرمیشن. تو یہ اس کو میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے تو ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیے کہ روایات جس طرح سے الفاظ میں جو چیز بیان کر رہی ہوتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہوتے، راوی کے الفاظ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وی ہیو ٹو میک سینس آف واٹ دا راوی ہیز رپورٹڈ in the light of what is going on in the Arab society, in the light of the religion that we are following, in the light of the Quran as well. تو یہ ہے اس کا صحیح پس منظر کہ یہ جو نفلی روزہ ہے یہ دونوں مرد ہوں یا خواتین ہوں یہ رکھیں تو اس احساس کے ساتھ رکھیں کہ اگر دوسرا آدمی جو ہے وہ اس نے عنقریب کہیں چلے جانا ہے تو بھئی اگر گھر میں رہ کے بھی آپ نے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے تو پھر مے بی یو آر دوسروں کے آپ رائٹس کو انفرنج کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ پھر میاں اور بیوی کے پاس ایک دوسرے کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، کسی اور کے پاس تو جا کے تسکین نہیں کر سکتے ان جذبات کی، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. تو جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بی ویری کنسیڈریٹ اینڈ کیئرنگ کہ بھئی میری کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں دوسرے کا حق نہ مار دوں اور نتیجہ یہ نکلے کہ پھر دوسرا یا تو مجبور ہو جائے کہ کہیں اور اپنی لذت حاصل کرے اور یا پھر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو. تو یہ ہے خواتین حضرات جو روزے رکھنے کا جو پہلو ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اب اپنی اس گفتگو کا بھی اختتام کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے پچھلے جو ہم نے 10-12 ہفتوں میں گفتگو کی اس کا بھی ایک بہت بریف اوور ویو پیش کر دیا. آج کی جو 2 مسکنسیپشنز ہیں میں نے آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دی ہیں. تو اب آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ اوور آل کسی بھی پہلو سے سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم ایک نیا کورس شروع کریں گے. اس کا نام ہے ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ. عنقریب وہ آپ کو فیس بک یا واٹس ایپ پہ اس کی ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی. وہ بھی اسی طرح ہر وینسڈے کو اسی ٹائم پہ رات کو ہوا کرے گا اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ مغرب ہو یا مشرق ہو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے اولاد کے حوالے سے جن کو اپنی اولاد کی جو تربیت بھی کرنی ہے، اولاد کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس کو دین کی روشنی میں بھی، تہذیب کی روشنی میں بھی اور سوسائٹی کی روشنی میں بھی سدید ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے. کیونکہ اگر پیرنٹس صحیح فیصلہ نہیں کریں گے اس معاملے میں تو پورا امکان ہے کہ جو ان کی اولاد ہے نہ صرف وہ غلط رویے کی وجہ سے باغی ہو جائے یا غلط رویے کی وجہ سے بالکل ایکسٹریم پہ چلی جائے اور بہت ہی زیادہ کٹر ہو جائے. تو یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہمیں ایک میانہ روی کی جگہ اختیار کرنی چاہیے. اور پیرنٹنگ چونکہ ایک آرٹ ہے، میں اس کو ہمیشہ ایک فن، ایک آرٹ، ایک اسکل کہتا ہوں. تو ایز پیرنٹس وی مسٹ لرن دس اسکل آف پیرنٹنگ. And people who are not yet parents, they actually should learn it first because future they have to become parents sometime or the other. تو یہ آرٹ پیرنٹ بننے کے بعد نہیں بلکہ پیرنٹ بننے سے پہلے سیکھنے کی ہے. تو hopefully inshallah we'll start off with that next week. So with these words, over to my co-host. I'm now ready for the questions. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس پوری سیریز کا ریکیپ کر دیا. سب ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یو کین ہیئر می؟ جی آئی کین. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شہزاد، میں آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھا تھا ایک اسکالر کا. سو وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ کا بردر ان لا آپ کے لیے بڑا سخت ڈینجر ہے تو آپ نہیں اکیلے بیٹھ سکتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تو عورتوں کو تو ٹوٹل پردہ کرنا چاہیے ہر مرد سے کہ اگر آپ کا اپنا بردر ان لا اتنے خطرہ دے سکتا ہے تو پھر تو آپ نہیں باہر نکل سکتے. تو اس سلسلے میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ روایت از اٹ کریکٹ اور یہ کس سلسلے میں کہا گیا. اور دوسرا سوری میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے وہ کہا تھا
حق تلفی اور جان آبرو کا خطرہ، اگر اس کا پلیز مجھے میننگ بتا دیجیے گا. شکریہ. تو یہ جو آپ نے روایت پڑھی، اصل میں یہ عام طور سے نا ادھوری پڑھی جاتی ہے. روایت یہ ہے کہ دیور تو بس موت ہے، الہم الموت، جبکہ اصل میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں، بلکہ وہ الفاظ کے ایسے ہیں، اگر پوری روایت کو آپ پڑھیں، ایاکم والدخول علی النساء، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی خواتین سے اکیلے میں خلوت نہ کرو، اکیلے میں نہ ملو. ڈونٹ میٹ ویمن ان پرائیویسی، ان سیکریسی، کیونکہ اس کے نتیجے میں سیٹن از ایٹ پلے، اور 10 طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ 10 طرح کی چیزیں امیجن کرتے ہیں. تو یہ بات ہے، نہ کہ یہ بات ہے کہ آپ سارے سے سامنے ہی نہ آئیں. اکیلے میں ملنا زیر بحث ہے. اکیلے مطلب یہ کہ خاتون اور مرد بالکل اکیلے کہیں بیٹھے ہوں، اور کہنے کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑی میننگ فل چیز ڈسکس کر رہے ہوں، لیکن یو ڈونٹ نو کہ جب آپ اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ شیطان اپنا کام کر لیتا ہے، اور پلس جو دیکھنے والے ہیں وہ کوئی الٹی سیدھی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں. تو اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اینی جنرل سرکمسٹانسز جیسے کہ اسے پردہ برآمد کر لیا گیا ہے، بلکہ یہ نارمز آف جینڈر انٹریکشن کا ایک پہلو ہے کہ ان ریلیٹڈ لوگ جب، یا ایون ریلیٹڈ لوگ جب اس طرح سے بیٹھیں گے تو اس میں دیر از آلویز اے چانس آف سم ایکسیس کریپنگ ان. تو ایک پریکاشنری میجر، تو یہ اصل میں سیکریسی یا پرائیویسی میں ملنے پر ہے، نہ کہ اس مفہوم میں ہے کہ آپ سرے سے سامنے ہی نہیں آ سکتے، یعنی آپ کو اکیلے رہنا ہے. تو یہ صرف اکیلے نہ ملنے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں کامن سینس ایکسیپشنز ہیں. مثلا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور کوئی میل ڈاکٹر ہے، وہی موضوع ہے، کسی وجہ سے آپ گائنیکالوجسٹ کوئی میل ہی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از مور کمپٹنٹ، آپ اس کے پاس جاتے ہیں. یا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ انٹریکشن میں بعض دفعہ آپ کو کسی ٹیچر سے اکیلا ملنا پڑتا ہے. تو یہ ساری وہ ایک کامن سینس ایکسیپشنز ہیں جو ایک الگ سے موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ویسے مطلب آپ یو کین اوائڈ میٹنگ ایچ ادر فار ویریس ریزنز، لیکن یو اسٹل ڈونٹ اوائڈ دیم. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ کو ایک لحاظ سے متنبہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے، خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. تو خطرے کی گھنٹی بجانا اور یہ کہنا کہ بھئی یہ حرام ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور دوسرا یہ کہ خطرے کی گھنٹی بھی جو بجا رہے ہیں تو وہ پردے کے بارے میں نہیں بجا رہے، بلکہ اکیلے ملنے کے بارے میں بجا رہے ہیں. آئی تھنک یہ ہم سب بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اکیلا ملنا جو ہے اسے ہمیں بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے 10 طرح کی پرابلمز ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں، پوٹینشلی پیدا ہو سکتی ہیں. جہاں تک آپ کے نہیں اٹ ڈز ناٹ، جی نہیں، دیٹ ڈز ناٹ اپلائی دیئر. وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں ایک آپ ورک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، وہاں اور لوگ بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، اور ایون بعض دفعہ آپ اگر کمرے میں اس طرح سے ہیں کہ جہاں پہ ایٹ ٹائمز یو کی ناٹ ہیلپ اٹ. یہ وہ کہا گیا کہ بھئی آپ ولفلی جہاں پہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ایکسکیوز می، آپ وہاں پہ بھی یہ صورتحال شروع کر دیں اور گپے لگانا شروع کر دیں، تو یہ اوائڈ کریں. یہ دیکھیں ایک پریکاشنری چیز ہے. پریکاشنری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پریکاشن ہی میں رہنی چاہیے، نہ کہ ان کو اصل حکم بنا لینا چاہیے. اسی کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ ایگزیکٹلی وہ چیز کو ہم پریکاشن کہتے ہیں، کہ کوئی ایسی چیز جو باعث نہ بن جائے کسی بڑی غلطی کا، اس سے بچنا چاہیے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، تو حق تلفی کا تو مطلب ظاہر ہے بالکل واضح ہے کہ کسی کا حق مارنا ایک حق تلفی ہے، اور جان مال اور آبرو میں پر خطرہ بننا، یا جان مال اور آبرو کے لیے کسی طرح کی تھریٹ بننا، تو وہی ہے کہ لائف، ویلتھ اور آنر، جس کو آپ کہتے ہیں زندگی، آپ کی عزت اور آپ کی جو ویلتھ یا آپ کا جو مال ہے، کوئی چیز اگر اس کو یزرو کرتا ہے یا اس کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جان مال اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا یا اس کو خطرے میں ڈالنا. تو یہ کامن ورڈز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. شکریہ. So this means a warning, it's not a command جیسے اسکالر کہہ رہے تھے. It's a precautionary thing. جی نہیں بالکل اللہ کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے، تو پیغمبر کی بات ہے، قرآن میں تو یہ بیان ہی نہیں ہوا. سائمہ خان you are up next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینسس کے درمیان روزہ رکھنے کو، نماز پڑھنے کو اور حرم میں جانے کو جو منع فرمایا ہے، what is the science behind that? بیکاز ان میں سے جو ایک کام ہے روزہ، اس کے لیے تو کوئی وضو وغیرہ کی بھی شرط نہیں ہے. اگر ہم قرآن وغیرہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں مگر یہ 3 کام نہیں کر سکتے. So I just want to know what is the science behind that? دیکھیں وہ ناپاکی کا احساس ہے نا، یعنی کیونکہ وہ جو بیسکلی جو مینسٹرل سائیکل کا خون ہے، ایک امپیورٹی تصور کیا جاتا ہے فیگوریٹیولی کہ بھئی ایک امپیورٹی کا خون ہے، ناپاکی کا ایک خون ہے. اسی وجہ سے
اس کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ اپنے میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں اس سے آپ پرہیز کریں. وہاں پہ بھی جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہوا اذن، یعنی اس کے اندر ایک طرح کی کراہت اور ناپاکی پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچ کے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور آنے میں جو عبادت کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، اس میں خداوند تعالیٰ نے خود ہی ڈسٹنکشن پیدا کر دی. مثلا آپ چیریٹی کر سکتے ہیں، وہ بھی عبادت ہی کا معاملہ ہے. آپ قربانی کر سکتے ہیں، وہ بھی عبادت ہی ہے. اسی طرح سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن جو زیادہ محسوس عبادتیں ہیں، زیادہ آپ کہہ لیں ٹینجیبل عبادتیں ہیں، وہ روزہ ہے یا نماز ہے یا طواف ہے، ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اس میں بہتر آپ نہ رکھیں. تو اس وجہ سے اٹس لائک سیئنگ کہ بھائی پیورٹی کا ایک لیول ہے جس میں آپ باقی عبادات کر سکتے ہیں، لیکن پیورٹی کے اس لیول میں آپ کو دوسری عبادات کچھ ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. آسمان علی، آپ اپنا سوال پوچھیے پلیز. السلام علیکم. جی میرا کوشچن تھوڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے. ابھی ہم نے کافی سارے مسکنسیپشن جو ہے وہ ہم نے کور کیے ہیں اور ان کو ریکیپ کیا سفا. تو میرا ایک ذہن میں کوشچن تھا کہ مچ از ٹاکڈ اباؤٹ فیمیل ورجینٹی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ایک سینسٹیو ایشو ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج، اور بہت سارے اس میں میئرس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ٹو چیک ویدر اے فیمیل از ورجن اور ناٹ. اور اس میں دیر آر مینی ریزنز آف بینگ اے فیمیل losing her virginity, like if she does heavy labor work or she does lots of sports activities, or sometimes she doesn't have the hymen at the time of birth. تو لیکن ایٹ دا ٹائم آف میرج جو ہے پھر اس کے اوپر جو ایک طرح کا کیریکٹر ڈیفیسٹ کا شبہ کیا جاتا ہے اور اس کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ڈز اٹ ریزونیٹ ود اسلامک آئیڈیا کہ کوئی ایک معصوم بندہ جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو کلیئر کرے؟ بڑا اچھا آپ نے یہ نقطہ پیدا کیا کہ جو وجنٹی ہے ہمارے ہاں عام طور سے ایک بڑا ٹیبو بن جاتی ہے کہ خاتون اگر اس کیفیت میں نہیں نظر آتی ایک ہسبینڈ کو یا فیملی کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بدکار خاتون ہے یا پہلے سے اس نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ملوث کیا ہوا ہے. جبکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ وجنٹی میں جو پردہ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے، بعض دفعہ وزن اٹھانے سے، کئی وجوہات ہیں. آئی تھنک اس میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، اور جہالت ہے، یہ اگنورنس ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ورجنٹی از جسٹ لاسٹ آن دا ڈے آف یور کنزومیشن آف میرج، وچ از ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو. یعنی وہ ورجنٹی سے مراد ظاہر ہے کہ وہ پیورٹی یا نان پینیٹریٹو ہونا، وہ تو ظاہر ہے آبویسلی ہونا چاہیے، لیکن جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ جو جھلی یا پردہ ہے اور اس کو انٹیکٹ ہونا چاہیے آن دا ویڈنگ نائٹ آلسو، تو یہ اگنورنس ہے. اور آپ نے اچھا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں ہمیں اپنے اویئرنیس بڑھانی چاہیے کہ دس از ناٹ آلویز دا کیس وین یو آر میرنگ سم ون، کیونکہ وہ پردہ پہلے کے بعض دفعہ پھٹ چکا ہوتا ہے کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے. تو یہ ایک اتنی بڑی مسکنسیپشن ہے، اور اس سے اتنے بعض دفعہ فساد پیدا ہوتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان، بیکاز دے سمپلی ڈونٹ نو کہ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود any wrongful activity. It's just a physical thing that has happened. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس بڑھانی چاہیے. جو خواتین جانتی ہیں، خاص طور سے جو گائنیکالوجسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو اپنے پیشنٹس کو بتانا چاہیے. اسی طرح مردوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے خاص طور سے، کیونکہ مرد ہیں جو اس میں زیادہ تر فساد پیدا کر سکتے ہیں، یا خاندان کے لوگ، کہ بھئی یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے، یہ کوئی ایک خاتون کی عفت اور ان کی پاکیزگی کے خلاف نہیں ہے. دس کین ہیپن بیفور میرج ایون. تو آپ نے بہت اچھی یہ بات کی، اور آئی کین اونلی سیکنڈ یو اینڈ آئی کین اونلی وش کہ سم ہاؤ دس اویئرنیس از اسپریڈ مور اینڈ مور، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے اویئر ہوں کہ یہ بھئی ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سے سرزد ہو جاتی ہے. امرین، آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن حق مہر کے متعلق ہے. آپ نے جیسے کلیریفائی کیا، اٹ از ایکچولی دا ٹوکن آن دا ٹائم آف میرج کہ وہ مرد ذمہ داری اٹھا رہا ہے گھر چلانے کی، عورت کے لیے خرچہ دینے کی. تو ہمارے پاس جیسے ویسے بہت کامن ہے کانسیپٹ جو کہ آپ نے مینشن بھی کیا تھا کہ یہ وہ رقم ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کہ طلاق کے وقت دی جائے تاکہ وہ اس کے اخراجات وہ پورے کر سکے.
تو سر اگر آپ کی جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ٹوکن ہے، فار ایگزامپل ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور طلاق ہوتی ہے اس عورت کی، پھر اس کو کیا ملے گا اپنے شوہر سے؟ کیونکہ میں نے کچھ کیسز میری جو نالج میں ہے اس طرح ہے کہ اکثر گھروں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے وہ بات بڑھ جاتی ہے کپلز میں کہ طلاق تک جاتی ہے، لیکن وہ عورت انفارم کرتی ہے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کے لیے یا صلح کرانے کے لیے، تو پیرنٹس یا ان کے بھائی وغیرہ وہ ان کو سپورٹ تک نہیں کرتے کہ اس ڈر سے کہ کہیں ہم نے اس کو فیور کیا تو شوہر اس کو طلاق ہی نہ دے دے، اور وہ ہمارے پاس آ کے اور ہمارے ہم پہ ذمہ داری آ جائے گی یا ہم پر بوجھ پڑ جائے گا، تو وہ بات تک سننا گوارا نہیں کرتے اور عورت کو یہی کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں تو گزارا کرنا ہے، جیسا بھی ہے یہی تمہارا گھر ہے جو بھی ہے۔ تو میں نے کافی کیسز میں ایسے دیکھا ہے، اسی طرح وہ ظلم سہتی بھی رہتی ہیں، اور کبھی طلاق ہو بھی جاتی ہے تو اس کو فار ایگزامپل اگر وہ کہہ رہا ہے کہ حق مہر اس نے مقرر بھی کیا تھا اور اس نے شادی کے ٹائم پہ ادا بھی کر دیا، جو کہ ایک نام نہاد سی چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، پھر اس عورت کو کیا ملے گا؟ اس کی کیا سیکورٹی ہے اگر اس کو فیملی اپنی طرف سے میجورٹی میں نہیں کرتے ہیں اور اس کو وہ حق مہر بھی نہیں ملتا، یا اس کی ایک چیز ہونی چاہیے نا کہ اگر اس کی طلاق ہو رہی ہے تو اس کو کہاں سے اسلام کی طرف سے کیا چیز ایسی ہے جو اس عورت کو فائنینشلی سپورٹ ملے۔ جی تو یہ بہت آپ نے جی اہم بات آپ نے جی بہت آپ نے اہم بات کی، اسی کو ہم ایلیمنی کہتے ہیں۔ ایلیمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس ظاہر ہے کہ بہت سارے معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ از باؤنڈ ٹو پے سرٹن اماؤنٹ ٹو دا وائف، اینڈ ایٹ ٹائمز وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کنٹینیوسلی بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے اس کی پروویژن رکھی ہے، یہ ایک جگہ پہ کہہ کے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ جب آپ متعلقہ خاتون کو رخصت کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو دے دلا کے اچھے انداز سے رخصت کرنا ہے، اور اس کی بنیاد پہ گورنمنٹ ایک قانون سازی کر سکتی ہے کہ جب تک وہ خاتون دوسری شادی اگر تو اس کا ہے معاملہ، پھر تو ظاہر ہے نیا ہسبینڈ اس کو ٹیک کیئر کرے گا، لیکن اگر اف شی از ٹو لیو الون تو آپ کو پھر لائف لانگ ایک ایلیمنی کی پروویژن رکھی جا سکتی ہے، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے جس نے آپ کو ڈیورس دی اس خاتون کو، وہ پابند ہوگا ایک خاص اماؤنٹ کی کہ وہ دیتا رہے جب تک کہ وہ خاتون یا تو خود اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو جائے اگر ہو سکتی ہے، یا شادی نہ کر لے، یا کوئی اور اس طرح کا اس کا بندوبست نہ ہو جائے، اس وقت تک کورٹ اس کو پابند کر سکتا ہے، اور قرآن اس کی پوری پروویژن رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی خاتون کے پاس کے نام ہے، ان کے پیرنٹس کی یا اس کے ہسبینڈ کی یا جو بھی ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں ان کا صحیح نفاذ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں خواتین کو رائٹس نہیں ملتے ان کی انہیریٹنس کے موقع پہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بیچاری بول نہیں پاتی، جو بھائی ہیں وہ اکثر لے جاتے ہیں انہیریٹنس کو، اور خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ جائے ہمارے جو شوہر ہیں انہوں نے چونکہ ہمیں پرووائڈ کرنا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنی پراپرٹی چھوڑ دیں۔ یہ پھر ایک جاہلانہ پریکٹس ہے اور افسوسناک پریکٹس ہے، جس میں ہم اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں میراث سے یا انہیریٹنس سے۔ یہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہو سکتی ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد بھی اسٹیٹ رسپانسبلٹی لے سکتی ہے ڈیورسیز کی یا بیواؤں کی اس معاملے میں، کہ اگر ایلیمنی بھی کم ہے کسی وجہ سے یا پراپرٹی اس طرح سے اویلیبلٹی نہیں ہے، تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی وہ اس طرح کی جو اخراجات ہیں وہ پوری کریں۔ تو یہ تینوں سٹیپس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد بھی اگر ایک خاتون نے دوسری شادی نہیں کرنی یا خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا، تو یہ پروویژنز موجود ہیں جس کے نتیجے میں وہ کس کو بے یار و مددگار نہیں ہوگی، وہ اپنے میکے یا اپنے پیرنٹس پر بوجھ نہیں ہوگی، اپنے بھائیوں پہ بوجھ نہیں، بلکہ لے میں اس کے پاس تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور وہاں ہمارے یہاں تو کوئی اسٹیٹ کا ایسا لا ہے ہی نہیں۔ جی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ ہم جتنا بھی کہہ لیں، ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں، لیکن یہ کہیں بھی اپلائی نہیں ہو رہی ہیں، تو یہاں ہے ہی نہیں۔ جی یہ تو اصل میں دیکھیں نا سوسائٹی کی آپ کہہ لیں نااہلی ہے نا، مراکش میں، یمن میں، سیریا میں، بعض اور ٹرکی کے اندر یہ قانون اس وقت پریولنٹ ہے، ایلیمنی کا موجود ہے یہ، اور اس میں جو پابند جو دینی لحاظ سے تو درست نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر طلاق ہوگی تو پراپرٹی کو اور ایسٹس کو ہم ہاف آف کر دیں گے تاکہ وہ خاتون بے یار و مددگار نہ رہے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا، مذہب بھی ہمارا یہی چاہتا ہے کہ خاتون بے یار و مددگار نہیں۔ آئی تھنک کہ جب حکم تو دیکھیں نا اس سے بہتر پروویژن موجود ہے، کیونکہ پراپرٹی کو ہاف آف کرنے کے نتیجے میں بعض جگہ بات انصاف کے مطابق ہوتی ہے اور بعض جگہ بالکل غیر منصفانہ ہوتی ہے۔ یعنی فرض کیجئے خاتون نے پراپرٹی خریدی ہے
وہ میاں نکما ہے اور خاتون نے بہت مشکل سے پیسے جوڑ کے پراپرٹی بنائی ہے, اب شادی طلاق ہو گئی ہے تو اس کو اپنی پراپرٹی اپنے ہسبینڈ کو دینی پڑ رہی ہے. یہی معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی منصفانہ بات نہیں لگتی. منصفانہ بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو شادی کے بعد یعنی طلاق کے بعد باوقار طریقے سے وہ زندگی گزار سکے. تو اس کے لیے جو پروویژنز ہیں وہ ایلیمنی بھی ہے, وہ یعنی یہ جو اس کو ہم مینٹیننس الاؤنس کہہ سکتے ہیں آفٹر میرج, یہ بھی ہے, اسٹیٹ انٹرفیئرنس بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کے رائٹس جو اس کو نہیں دیے جاتے اس کو بہت اسٹریس کرنا چاہیے کہ جب ونس ڈیسیز از ناٹ دیئر اور ایک خاتون کے وہ رائٹ بن رہے ہیں, یا چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہے, چاہے وہ بیٹی کے, چاہے وہ بہن کی, یا کہے وہ ماں کی حیثیت سے ہیں, تو اس کو ملنے چاہیے رائٹس. محض اس وجہ سے کہ بھائیوں یا بیٹوں یا فلاں کی ضرورت ہے اور بچیاں جو ہیں وہ بولے نا, تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ہم بے زبان لوگوں پہ کر رہے ہیں, جو اپنے بارے میں شرما حضوری کا شکار رہتی ہیں کہ بھئی اپنی بات کرے یا نہ کرے. تو اس میں تو سوسائٹی کو آگے بڑھ کے اس کو درست کرنا چاہیے. لیکن یہ تو آپ دیکھیں, ہم ایک رونا رو رہے ہیں نا, یہ تو سوسائٹی جب وورن آؤٹ سوسائٹی ہوتی ہے یا ڈیکیڈنٹ سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہر چیز ہی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. ابھی میں نے جو پچھلے دفعہ آپ کو بتایا تھا حلالہ کا جو کیس تھا, یا بہت سارے اور کیسز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اس کے اندر بھی تو سوسائٹی کے اندر دیکھیے مذہب کے حوالے سے آپ کہہ لیجئے مسکنسیپشنز, اور دوسرا عام معاملات میں اخلاقی طور پہ ہمارا زوال اتنا زیادہ ہے کہ ہم کوئی بھی قانون نافذ کر لیں, اگر چلانے والے اور ملک کے سسٹم کو دیکھنے والے اگر وہی ہاتھ ہوں کہ جو کرپٹ ہیں یا جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ بڑے شاندار سے شاندار سسٹم جو ہے وہ نہیں نافذ کر سکتے. سسٹم دراصل کچھ نہیں ہے, وہ افراد کا نام ہے. تو اگر قوانین اچھے ہیں لیکن افراد ٹھیک نہیں ہیں, تو اچھے قوانین برے افراد پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتے. احمد شعیب پلیز آپ اپنا سوال پوچھیے. Assalamu alaikum, sir. I just wanted to ask about the time of Iddat, and I wanted to know that Gandhi Sahab said that if there is a scientific surety that there is no baby, you can end the period. I wanted to ask, when God said that it's going to be 4 months, how can we specify, even when with the other ruling that if they haven't consummated the marriage, how can we specify that God didn't want this period as a means of returning as well? Because maybe people who haven't consummated, if God didn't seem fit that they have this period for that purpose. دیکھیں, as I said, یہ ایک قیاس ہے. قیاس کا مطلب سمجھتے ہیں انالوجی ہے جو ڈرا کی جاتی ہے. قیاس اور انالوجی وہ ہے کہ جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. قرآن مجید نے پر سے تو یہ بیان نہیں کیا کہ اگر فرض کیجئے کہ عدت ختم ہو جائے گی اس کیس میں, اگر آپ سائنٹیفکلی پروف کر لیں کہ آپ پریگننٹ نہیں ہیں, تو ہم تو قیاس کریں گے نا کہ وی لرن سم تھنگ آؤٹ آف another نص یا another انجنکشن آف دا قرآن. تو جب قرآن نے آپ کو ایک جگہ پہ یہ بتا دیا بہت واضح طریقے سے کہ اگر میرج کنزیومیٹ نہیں ہوئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ پریگننسی کا کوئی امکان نہیں ہے. اصل بات یہ بتائیے, اور پھر یہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عدت اصل میں کس چیز کا نام ہے, پریگننسی کے تحفظ کا نام ہے, اگر وہ ہے خاتون. اس لیے کہا گیا کہ پریگننٹ خاتون کی عدت کب ہے, ڈلیوری آف دا چائلڈ تک. اگر وہ 3 دن کے بعد ڈلیور کر دے گی تو عدت ختم ہو جائے گی. تو اصل میں یہ دونوں باتیں مل کے آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ جو عدت ہے دیٹ ایکچولی ریوالوز اراؤنڈ پریگننسی. اگر سرے سے میاں سے تعلق ہی قائم نہیں ہوا, جیسے سورہ احزاب میں بیان ہوا, تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی سرے سے عدت ہی نہیں ہوگی. تو یہ باتیں مل کے آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ اصل چیز ہے پریگننسی کا ہونا یا نہ ہونا. تو اگر کسی اور طریقے سے کسی اور کیس میں پریگننسی کا معاملے میں بالکل واضح ہو جائے کہ خاتون پریگننٹ نہیں ہے, تو پھر وہ جو 3 مینسٹرول سائیکلز ہیں یا 3 مہینے ہیں جن کا مقصد یہ تھا کہ ڈٹرمن ویدر شی از پریگننٹ اور ناٹ, اگر وہ پریگننسی کی لیک آف پریگننسی از سرٹیفائڈ بائی اے ڈاکٹر بائی آل سارٹس آف میڈیکل ٹیسٹس اینڈ یو آر ریزنیبلی شیور, آئی مین آلموسٹ 100% شیور کہ دیر از نو چانس آف پریگننسی. مثال کے طور پہ اس کو اور بھی آپ کو میں بلیٹن کر دیتا ہوں کہ ویمن ہو پاس دیئر میریجبل ایج, بس 70 سال کی خاتون ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے اس کو, یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے. تو آپ یہ بتائیے نا کہ ایک 70 سال کی خاتون کا کنسیو کرنے کے کیا چانسز ہیں. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ 0 چانس ہے. اگرچہ بہت ایکسیپشنل کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ویمن ہو پاس دیئر میریجبل ایج. تو لیکن دیکھیے اس طرح کے ایکسیپشن پہ تو آپ نہیں لا بنا سکتے.
تو جب اتنا بلیٹنٹلی آپ کو معلوم ہو جائے کہ either a woman has passed her marriageable age or if she is during her marriageable age but there has been no chance of any intimacy for any reason, تو ہم پھر انالوجی ڈرا کرتے ہیں. اس انالوجی سے آپ ڈفر کر سکتے ہیں, کوئی اور بھی کر سکتا ہے, کہ بھئی یہ قیاس یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کی بنیادیں ایک ہی ہیں, اصل مقصد پریگننسی ہے. اگر پتہ لگ گیا کہ خاتون پریگننٹ نہیں ہے تو اس کو کیوں روک کے رکھا جائے؟ تو یہ وجہ ہے, یہ استدلال یہ ہے, آرگیومنٹ یہ ہے. یو کین ڈس ایگری ود اٹ. تھینک یو سر. شمس زمان آپ بھی سوال پوچھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال طلاق کو لے کر ہے. پچھلی دفعہ ایک سوال کی وضاحت میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک طلاق ہو گئی اور عدت کا بھی وقت گزر گیا, جی سمجھیے کہ طلاق کے بعد جو ہے کوئی 6-7 مہینے گزر گئے, جی, اور وہ مرد اور عورت نے کہیں اور شادی نہیں کی, اب وہ دوبارہ اپنی شادی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ ایک طلاق ہوئی. جی تو پھر جب وہ دوبارہ شادی جب کر لیتے ہیں تو مرد کے پاس وہ واپس 3 طلاق کا لائسنس ہوگا یا پھر 2 ہی طلاق؟ نہیں, دوبارہ سے لائسنس آ جائے گا کیونکہ اب یہ نیا رشتہ ہے, نئی میرج ہے. ہر میرج میں یہ آپ کو لائسنس دیا گیا ہے. سو وین ایور یو میری اگین یو ول گیٹ دیٹ لائسنس اگین. تو ڈاکٹر صاحب اس کو مس یوز تو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ میں نے 2-3 جگہ یہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک طلاق ہوئی اور دوبارہ شادی ہوئی, یعنی ادھر ادھر شادی نہ ہو کے دوبارہ انہوں نے شادی کے ذریعے اپنا واپس رشتہ قائم کیا, تو ایک طلاق ہو گئی اور ایسے ہی جو ہے دوسری اور تیسری طلاق پھر اگلی شادی کے لیے ان کا کہیں نہ کہیں اور شادی ہو کے نارمل پروسیس سے جو ہے وہ گزرنا طلاق وغیرہ کا. اس کے بعد وہ ٹرم حلالہ والی جو قرآن میں یوز ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں حلالہ کی ٹرم نہیں یوز ہوئی, کہیں بھی یوز نہیں ہوئی. یہ تو حدیث حلالہ نہیں ہوا, لیکن حلال کر کے وہ لفظ آیا ہے جہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ 3 طلاق ہو گئی, پھر اس کے بعد مرد یا عورت کہیں اپنی مرضی سے نارمل شادی کرے اور اسی نارمل زندگی میں ان کی طلاق بھی ہو جائے, تو دین وہ حلال ہو گئے اس کے لیے مرد یا عورت کے لیے. یہ ٹرم ہوئی ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال وہی ہے کہ ایک طلاق کے بعد عدت کا پیریڈ گزر گیا اور پھر دوسری بار انہوں نے شادی کر لی کہیں ادھر ادھر شادی نہیں کرتے, تو پھر وہ لائسنس 3 طلاق کا ملے گا پھر سے یا 2 ہی طلاق؟ جی میں تو عرض کر رہا ہوں ملے گا, کیونکہ وہ ایک نئی شادی ہے. آپ نے اسی خاتون سے دوبارہ شادی کی, اب آپ کو وہ رائٹ دوبارہ سے مل گیا 3 دفعہ کا. تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال سمرا عثمان کا ہے. سمرا پلیز سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ نکاح کے ٹائم پہ مرد حق مہر اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کی عورت کے تمام اخراجات کو اون کرے گا اور جب تک اس کا ریلیشن ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا. سر اس میں مجھے تھوڑی سی یہ چاہیے کہ کس حد تک جو ہے نان نفقے کے بارے میں کہا گیا, کیونکہ اگر موسٹ آفلی ہماری سوسائٹی میں جو چیز دیکھی گئی ہے, یہ میری پرسنل بھی میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ ہسبینڈ اچھا کما رہا ہے اور وائف بھی اچھی یعنی کہ کما رہی تھی, لیکن شادی کے بعد اس نے جاب چھوڑ دی جسٹ بیکاز آف کہ گھر کو دیکھے اور بچوں کو سنبھالے. لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم ایٹ دا ٹائم آف میرج یہ کہا گیا کہ نہیں جی ہم اپنے آپ کے سارے اخراجات کریں گے, آپ نے نہیں کرنی. لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ اس کو بس کہا کہ بھائی تم نے 2 سال میں 2 کپڑے لینے, یعنی کہ شرعی طور پہ ہم تم نے تمہیں چھت دی ہے, 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, دیٹ از انف فار یو. تو ایسے موقع پہ اگر عورت چاہ رہی ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, جاب کرنا چاہے, اپنے آپ کو فائنینشلی اس نے حق بھی مانگا ہے کہ آپ مجھے دیں, جو پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں اس کو دیں, اگر وہ نہیں دے رہے اور اپنی اس نے ضرورت کچھ پوری کرنی ہے اور وہ اپنے پیرنٹس سے نہیں مانگنا چاہ رہی, وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ کی اجازت ہو کے بغیر وہ اپنی جاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, اور کر سکتی ہے تو کیا اس کے اوپر گناہ وغیرہ تو نہیں ہوگا اس میں؟
नहीं, देखें उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। हस्बैंड के पास कोई बहुत वैलिड रीज़न होना चाहिए, और वो रीज़न ऐसा कि जिससे बीवी भी कन्विंस हो जाए, और अगर बीवी कन्विंस नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है एक कज़िया बन जाएगा। अदरवाइज़ तो आम हालात में हस्बैंड को इख्तियार नहीं है कि वो इंटरफेयर करे बीवी की पर्सनल लाइफ में। ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें आप कोई अपनी ज़िम्मेदारी या अपनी स्किल या ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई काम करना चाहते हैं, स्पेशली जब खावंद ही आपकी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहा, तो बीवी को पूरा हक हासिल है, और इसमें अगर खावंद उसको रोकता है तो वो ज़्यादती करने का मुर्तकब होगा। तो देखिए ये इसको आप यूँ समझें जी। हमें ये कहा जाए कि औरत बाहर कदम निकालेगी तो गुनाहगार होगी, अल्लाह की लानत पड़ेगी, फरिश्तों की लानत, ये हमें यानी कि ये चीज़ हमारे देखिए ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये ब्लैक मेलिंग है। जो ये कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि कौन सी कुरान की आयत में और कौन सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात लिखी हुई है। ऐसी कोई बात कहीं किसी जगह पे मौजूद नहीं है। कदम बाहर निकालना और काम करना, इसके बारे में मज़हब हरगिज़ आपको नहीं रोकता। मैंने तो आपको एक्सप्लेन की वो आयतें जिनसे ये बरामद किया जाता है कि खातून को घर में रहना चाहिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को ख़ास मौके पे दी गई जब मुनाफिकीन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे थे स्कैंडलाइज करने की। उसको कहा गया कि भाई ये नबी के घर को चूंकि ये दागदार करना चाह रहे हैं, लिहाजा इनसे मैं निपटने के लिए अलग कोशिश कर रहा हूँ, फ़िलहाल आप ज़रा घरों में रहें ताकि इनको मौका ना मिले आपको दागदार करने का। तो ये एक बहुत ख़ास एक सूरत हाल थी जिससे नतीजा निकाल लिया गया कि 4 दीवारी और एक खातून का जो दायरा कार है वो घर है। मैंने तो ये पूरा एक किसी मौके पे हमने जब ये सेशन सीरीज़ की है उसमें ये सारी डिस्कशन की भी है। तो ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है कि खातून घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। उसको पूरी इजाज़त है कि वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी, अपनी सोशल ज़िंदगी, अपनी फैमिली ज़िंदगी किसी भी वजह से वो बाहर जा सकती हैं। इस पर कोई पाबंदी हरगिज़ मज़हब नहीं लगाई। अगर शौहर लगाता है या शौहर के ख़ानदान वाले लगाते हैं तो वो ज़्यादती का इर्तिकाब करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल नाइला का है। नाइला प्लीज सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे लगता है कि वो सेशन शायद मैंने मिस किया था जिसमें आपने अभी बताया कि औरत अगर पीरियड की हालत में है तो 3 चीज़ें नहीं कर सकती जी। पर हम लोग जब वहाँ आए तो कुरान भी नहीं छूने देते, मस्जिद नहीं जा सकते। जब हम मस्जिद जाया करते तो टीचर जब आती थी तो वो ग्लव्स पहन के और पेंसिल से पढ़ाती थी, वो टच नहीं करती थी कुरान, और हमें भी इजाज़त नहीं थी, हम टच नहीं करते। मस्जिद में भी हम मेन मस्जिद में नहीं बैठते थे, किनारे कोने में जाके बैठना होता था एक तरफ से। तो क्या हम कुरान की इस तरह से छोड़ जी आप मेरा मिस हुआ है? जी ऐसी कोई चीज़ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर कोई होती तो मैंने तो बल्कि बताया था कि एक रवायत ज़रूर कोट की जाती है कि जो जुनबी है और जो हायज़ा खातून है वो कुरान को ना हाथ लगाए। वो एक ज़ईफ़ रवायत है जिस पर मुहद्दिसीन ने ख़ुद तनकीद कर दी है कि रवायत सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़ईफ़ और सही रवायतों में फ़र्क नहीं करते और हर तरह की रवायात से इस्तदलाल करते हैं, तो वो इस चीज़ को भी बरामद कर लेते हैं। ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है, आपके ज़ौक़ पे छोड़ दिया गया है। जो ख़वातीन इस कैफियत से गुजर रही होती हैं तो ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा आपको एक नापाकी का एहसास तो होता है, तो ये आपका पर्सनल ज़ौक़ है। मज़हब आपको बिल्कुल नहीं रोकता कि आप मुसहफ़ को हाथ नहीं लगा सकते या कुरान आप पढ़ नहीं सकते या उस्ताद होने के नाते आप पढ़ा नहीं सकते। ये सब काम आप कर सकते हैं, यानी ये आपके ज़ौक़ पे छोड़ दिए गए हैं, आपकी तबीयत पे छोड़ दिए गए हैं। मज़हब ने पाबंदी लगाई नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हम शाहीना से लेंगे। शाहीना प्लीज सवाल पूछिए। सर मैंने ये पूछना था कि जब आपने बताया कि प्रेगनेंसी का शोर करने के लिए इद्दत होती है, अगर प्रेगनेंसी शोर है कि सबको पता है कि औरत प्रेग्नेंट है तो उसके साथ तो हादसा हो जाता है, तो उसको तो फिर इद्दत बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि है? नहीं, आप कह रही हैं कि प्रेगनेंसी अगर है या नहीं? अगर तो है फिर नहीं तो फिर तो इद्दत होगी ना। वो जब तक डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड तक की इद्दत है। फिर जब वो बच्चे को डिलीवर कर देंगी तो बस उसी मौके पर इद्दत ख़त्म हो जाएगी। नहीं सर, उसको तो पता नहीं बच्चा किसका है, अभी तो पता है सबको, तो फिर शादी जैसे सबको पता है कि शादी बच्चे के नहीं, मैं आपकी बात ही समझा। देखें, शादी तो जाहिर है उसकी पहले हुई भी है ना हस्बैंड से, तो बच्चा तो उसी हस्बैंड का हो सकता है ना। अभी तो आगे शादी तो नहीं की उन्होंने। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि प्रेगनेंसी श्योर करने के लिए इद्दत होती है कि अगर श्योर है कि नहीं है, हाँ जी, पक्का पता चल जाए। हाँ जी, तो पक्का तो पता है नहीं तो अगर पता चल जाएगा फिर तो इद्दत है। यानी इसका मतलब ये है ना कि पिछले खाविंद जिन्होंने आपको डिवोर्स दी है उस खातून को, उनसे वो औलाद हुई है।
پھر اس سے کیا مطلب، مجھے اس کی لاجک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں آپ سے نہیں دیکھیں، وہ عدت کے معاملے میں بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون پریگننٹ نہیں ہے تو پھر عدت نہیں ہوگی. یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر بچے کی تمہید نہیں بندی، بچہ موجود نہیں ہے، تو خاتون پر عدت گزارنے کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر وہ ادھر اگر طلاق دی اگلے دن وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. جبکہ اگر وہ پریگننٹ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. ان کی عدت ہے، ان کو وہ گزارنی ہے. وہ عدت وہی ہے جو بچے کی پیدائش کا جو زمانہ ہے. جیسے ہی وہ پیدا ہوگا بچہ، چاہے وہ 4 دن بعد ہو جائے، چاہے وہ مہینے کے بعد ہو جائے، جب بھی ہوگا اس کے بعد وہ آزاد ہیں کسی اور سے شادی کرنے کے لیے. تو عدت، جیسے عدت سے مراد ہم لوگ یہی لیتے ہیں کہ باہر نہیں نکلنا، کمرے میں بند، اس طرح. ہاں جی، یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک کلچرل پریکٹس تھی بعض جگہوں پہ، ہمارے ہاں، ہمارے ہمسائے ملک میں بعض جگہ پہ ہے، پاکستان کے جو ہمسائے ملک ہیں، بعض اور کلچرز میں ہے. مذہب نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی آپ پہ. آپ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے، چاہے سماجی ضرورت ہو، چاہے وہ تفریح کی بنیاد ہو، چاہے وہ ویسے آپ نے ٹریول کرنا ہو، اس کی بنیاد پہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں. آبویسلی اگر آپ بچہ کیری کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ احتیاط تو کریں گے ہی، تو یہ نارمل احتیاط ہے. اسی طرح خدا نخواستہ اگر آپ ویڈو ہو گئی ہیں تب بھی عدت ہوگی، تب بھی آپ کوئی مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہنسی خوشی کہیں جا رہے ہوتے ہیں. ایک غم کی کیفیت میں انسان ہوتا ہی ہے اور پراپر طریقے سے. تو اس لیے یہ اتنا نیچرل ہے دونوں کیسز میں کہ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بعض کلچرل پریکٹسز ہیں جس میں بچیاں، ہماری جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو سفید کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں یا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بناؤ سنگھار نہ کریں. بھائی کون سی خاتون بناؤ سنگھار کرتی ہے جس کا ہسبینڈ رخصت ہو جائے؟ یہ نیچرلی عربوں میں یہ تھا معاملہ کہ وہ چونکہ ادھر رخصت ہوا، ادھر ان کی ہوتا تھا میں ایک اور شادی کر لوں، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا سنوار کے رکھتی تھی. تو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی ابھی تو تمہارے خاوند کا جو کفن ہے وہ بھی گیلا نہیں ہوا، وہ بھی ابھی بیچارہ ابھی گیا ہے زمین کے نیچے، اور اب تم میک اپ کر کے اگلے شادی کے چکر میں تیار ہو. ان سے کہا گیا کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے آپ رکھو. یہ اگین وہ ایک کلچرل حکم تھا جو ان عرب خواتین کو دیا گیا. تو ہوتا یہی ہے کہ بعض چیزیں جو عرب کلچر سے متعلق ہوتی ہیں یا کسی اور ملک کے کلچر سے متعلق ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ ڈسٹنگوش نہ کریں مذہب سے تو آپ کو لگتا ہے جیسے وہ مذہب کا حصہ ہیں. سر اس کا مطلب جتنی مجھے سمجھ آئی ہے جی کہ عدت سے مراد آپ کی یہ کہ شادی نہیں کر سکتی. جی بالکل. عدت کا مطلب ہے انتظار. اصل میں عدت کا لفظی مطلب ہے انتظار کی مدت. کس چیز کا انتظار؟ اگلی شادی سے انتظار. اوکے سر، بالکل ٹھیک ہے، مجھے بہت اچھا سمجھ آ گیا. بہت بہت شکریہ سر. ٹھیک، بہت شکریہ. اگلا سوال ہم عدیلہ سے لیں گے. عدیلہ اسد پلیز سوال پوچھیے. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں سوال آپ سے لاسٹ کلاس کے حوالے سے کر رہی تھی. آپ سے میں نے پوچھا تھا پچھلی دفعہ کہ ہمارے یہاں جو طلاق کا قانون رائج ہے، آپ نے بتایا تھا حضرت عمر کی اس اشتہاد پہ قائم ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر جیسے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اصل طلاق کا قانون کیا ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، do we still have to abide by Pakistan law? جی بالکل. اس کی وجہ یہ کہ آپ جب کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو ملکی قانون کی تو پیروی کرنی ہے. آپ کو اس سے اختلاف کیوں نہ ہو، اختلاف آپ بیان کریں، لیکن اس کی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور میں یہاں ایک اور بھی وضاحت کر دوں جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عمر کا فتویٰ ہے، اور بعض جگہ پہ 3 کو 1 شمار کیا جاتا ہے. تو میں نے اس میں ابن تیمیہ کی مثال دی تھی اور شاید یہ کہا تھا کہ مصلحتاً کہ بھئی لوگ اگنورنٹ ہیں اس وجہ سے 1 شمار کیا جائے. لیکن میں نے دوبارہ ابن تیمیہ کا جب موقف پڑھا ہے ابھی ریسنٹلی، تو اس میں اصل میں وجہ مصلحت کم ہے اور حدیث زیادہ ہے. وہی معاملہ جو ہمیشہ ہم کہتے رہے کہ بعض روایتوں میں جو اس طرح کا ذکر آ گیا کہ آپ جیسے رکانہ ابن عبد یزید کی روایت میں ذکر آ گیا کہ 3 طلاقیں انہوں نے دے دیں. جب نیت پوچھی گئی تو آپ نے کہا تھا انہوں نے کہا میں تو 1 شمار کرنا چاہ رہا تھا، 1 دینا چاہ رہا تھا، تو آپ نے پھر 1 نافذ کی. تو اس روایت کی بنیاد پہ امام ابن تیمیہ نے یہ رائے قائم کی کہ 3 کو ہم 1 کر دیں. لیکن میں نے تو یہ بھی ایکسپلین آپ کو کرنا چاہوں گا کہ یہ 1 کو آج بھی آپ ایک لا بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے اندر اگنورنس اتنی پیدا ہو گئی ہے یا جہالت اتنی پیدا ہو گئی ہے طلاق کے طریقے کے بارے میں کہ جیسے حضرت عمر نے الٹ قانون بنایا تھا کہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں تو میں 3 کو 3 شمار کروں گا. ہم یہ قانون بھی بنا سکتے ہیں کہ 3 کو شمار 1 کیا جائے، اس لیے کہ لوگ بالکل اس بارے میں ناواقف ہیں اور یہ طلاقیں دے بیٹھتے ہیں اور گھر کو برباد کر دیتے ہیں. لہٰذا جو مرضی کہیں ہم اس 3 کو 1 کریں گے. اگرچہ یہ بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جس میں جو سب سے عمدہ طریقہ ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اختیار کیا تھا، جس میں نیت پوچھی جاتی تھی اور نیت کی بنیاد پہ پھر رائے قائم کی جاتی تھی.
تو یہ تینوں آپشنز اویلیبل ہیں، اور سب سے بیسٹ آپشن وہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت معلوم کی. تو ہمیں اپنے اس کے باوجود کہ یہ تینوں آپشنز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بہرحال آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے لاء کے آپ پابند ہیں. آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کے لحاظ سے اس میں فلاں فلاں خامیاں ہیں، لیکن آپ انارکی کریٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ کے جی کہ میں طلاق اسی اصول پہ دوں گا جو مجھے پسند ہے یا جو میری رائے ہے. نہیں، یہ تو کسی معاملے میں بھی نہیں ہوگا. جو بھی اجتماعی معاملے میں قانون بن گیا ہے آپ کو اس قانون کی پیروی کرنی ہے. سر نہیں، وہ تو صحیح بات ہے، لیکن کیونکہ آپ پہ قانون واضح ہو گیا جو قرآن نے آپ کو کہا ہے، تو کیا ہم اس سے گناہ گار نہیں ہوں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں گے. اس لیے کہ دیکھیں، اگر تو آپ کو آزادی ہے، آپ کو اگر آزادی ہے کسی جگہ پہ، پھر تو بالکل آپ کہیں گے. گناہ گار تو آپ تب ہوں گے کہ جب اصل میں آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا آپ کو کہا جائے کہ نماز پڑھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور کوئی اسٹیٹ یہ کہہ جی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا نماز آپ پہ پابندی لگا دی جائے، اور آپ کہیں جی اسٹیٹ کی بنیاد پہ میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا. تو اس میں وہ اصول ہے کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ کسی مخلوق کی پیروی نہیں کریں گے. وہ الگ چیز ہے. یہ ہے کہ طلاق دینے کے پروسیجرز میں انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہو گیا، کسی ایک ملک نے کسی ایک کی بنیاد پہ رائے قائم کر لی. اب آپ پابند ہیں اس رائے کے، لیکن تنقید آپ کریں گے. آپ کہیں گے جی یہ رائے جو جنہوں نے اڈاپٹ کی ہے، کسی ایک امام کی رائے ہے، کسی ایک اسکالر کی رائے ہے، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تنقید کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی گناہ گاری کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میں جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ ایک قانونی انٹرپریٹیشن ہے ایک قانون کی، ایک قرآن کی آیت کی. تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو موقع دیتے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن کوئی ایک کرے، اور اس انٹرپریٹیشن کو اگر میجورٹی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ ملک کی قانون اس کی بنیاد بنے گا نا کہ میجورٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو پھر اصل میں آپ عملاً اس کی پیروی کرتے ہیں، اگرچہ فکری لحاظ سے آپ اس سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. کافی حد تک بات طے ہو گئی، لیکن میں بس اس لاء کی روح تک پھر آپ نہیں پہنچ پا رہے بیسیکلی. نہیں دیکھیں، وہ روح تک تو آپ پہنچ گئے نا. وہ آپ انٹلیکچولی بالکل واضح ہیں کہ یہ لاء کیا ہے. یہ اس کی دیکھیں مثال کیا ہے. اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ہمیں یہ لاء کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ محرم کے ساتھ ٹریول کرنا جو ہے یہ تو قانونی نہیں ہے. یہ تو بالکل مصلحت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور جب وہ اس طرح کا سفر نہیں رہا اور سفر میں اب پروٹیکشن اویلیبل ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب سعودی حضرات نے پابند کر دیا کہ محرم کے بغیر آپ آ نہیں سکتے. لاء تو انہوں نے وہ بنا دیا ہے. تب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا جی کہ چونکہ لاء غلط ہے لہٰذا میں تو محرم کے بغیر بھی اندر آؤں گی، تو وہ آپ کو روک دیں گے. تو مجبوری وہاں یہ ہے کہ چونکہ قانون کی ایک انٹرپریٹیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہ ایکسیپٹنس کی دین ہمیں اجازت دیتا ہے. یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ اس میں تنقید کر سکتے ہیں، اس کو ختم کرنے یا اس کی جگہ بہتر قانون لانے کے لیے آپ اقدامات کریں، لابینگ کریں، لیکن قانون کو وائلیٹ نہ کریں. تو دیکھیے نا، یہاں اس کی ایک مثال ہے کہ ایک غلط قانون بن گیا، اور اب اس کے نتیجے میں کتنی خواتین ہیں جو حد سے محروم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس محروم موجود نہیں ہوتا. تو مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول کے لے آئیں یا آپ بغیر محرم کے پہنچ جائیں، کیونکہ اگر آپ بغیر محرم کے پہنچیں گی تو سعودی لاء آپ کو روک دے گا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاء ہی غلط ہے، اس کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا. تو اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اجتماعیت میں کیسے بیہیو کرنا ہے، اور انفرادی طور پہ جو آپ کی رائے ہے اس کے بارے میں آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنا سوالوں کا دوسرا راؤنڈ شروع کریں، میرے پاس چند سوالات لکھے ہوئے پہنچے ہیں اور کچھ فیس بک سے ہیں. سو پہلا سوال جو ہے وہ جنید خان نے آپ کے لیے آپ سے پوچھا ہے. And he's asking, what is the reference for your statement that it is obligatory for a husband to give pocket money to his wife? There is no historical evidence that any Sahaba paid any pocket money to their wife. Yes, it is husband's duty to take care of his wife, but paying irregular pocket money seems to be a modern concept. Please comment. وہ تو قرآن نے واضح کر دیا نا، بما انفقوا من اموالہم، کہ آپ کو ان پہ خرچ نہ ہے ان کی ضرورت کے لحاظ سے. وہ تو قرآن کے اپنے ورڈز ہیں. سورہ نساء کی آئی تھنک 34 یا 35 آیت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کی مینٹیننس، جس میں ان کی اپنی مینٹیننس بھی شامل ہے اور ان کی وہ مینٹیننس بھی شامل ہے کہ اگر گھر کی ذمہ داری ان کی ہے تو اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا کرنا ہے. تو یہ قرآن کے اپنے ورڈز ہیں. اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ یا ان کی کوئی ہسٹری ہمیں اس کی نہیں ملتی، تو دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہسٹری میں اگر رپورٹ نہ ہوں تو آپ ان کو کہیں کہ بھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. رپورٹ ہمیشہ انہونی چیز ہوتی ہے عام طور سے. نارمل تھنگز نیور میک ہسٹری. تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری اور بھی ہیں جو صحابہ سے رپورٹ نہیں ہوئیں.
تو لیک آف رپورٹ ڈز ناٹ مین لیک آف ایگزسٹنس. اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑی نص تو خود قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید تو آپ کو پابند کرتا ہے ہر لحاظ سے کہ آپ نے وہ مال خرچنا ہے ان خواتین پر. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور ان کی وہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پہ اگر آپ کا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ گھر انہوں نے چلانا ہے تو اس کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں ہیں. ورنہ آپ یہ بتائیں نا کہ وہ پھر ذمہ داری لے آپ کیا رہے ہیں. اگر تو گھر در کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہے کہ آپ میڈ کو ایک وہ بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں جو آپ نے اپنی بیوی کو دی ہے. بیکاز گھر چلانا, کھانا بنانا, کپڑے دھونا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل چیز وہ کمپینین شپ ہے جو خاتون آپ کو دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی پروٹیکشن میں آ گئی ہوں اینڈ ناؤ یو آر لائبل فار می. تو اصل چیز ہی اصل میں وہاں پہ وہ جو پیسوں کی اصل کھپت ہے, جو اصل ہیڈ آف ایکسپینڈیچر ہے قرآن کی آیت کی روح سے, وہ تو اس خاتون کے لیے ہے. اس کی وہ خاتون کو پرووائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو گھر کی پروویژن ہے اس کے لیے تو آپ کوئی ماڈل بھی اختیار کر سکتے ہیں. اس میں آپ خود بھی شیئر کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ملازم کو بھی ہائر کر سکتے ہیں. وہ تو ایکسپینڈیچر ہے اس لحاظ سے ہے ہی نہیں. یہ ایک بیسکلی خاتون کا ایکسپینڈیچر ہے جو وہاں قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کسی موقع پہ, اور بعض دفعہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, جیسے میں نے کہا, میں اپنی زندگی میں اتنے لوگوں سے واقف ہوں جو اپنی بیوی کو بعض دفعہ ایک دھیلا نہیں دیتے اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی جو آپ گھر کی خرچ ان کو دے رہی ہیں ان سے وہ پیسے بچائیں یا خود کہیں سے ارینج کریں. خاص طور سے اگر وہ ورکنگ خواتین ہیں. یہ ورکنگ خاتون معاف تو کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ نے میرا خرچہ دینا ہے تو ہسبینڈ تو اس کے لیے لائبل ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے ایسا آپریشن بھی وجود میں آتا رہا ہماری سوسائٹی میں جو وچ از گوئنگ ان چیکڈ. تو اس کو اچھی طرح ڈسکس کر کے غور کر لینا چاہیے, بیکاز دس از ون ایریا جہاں پہ ہم مرد حضرات جو ہیں وی آر آئی تھنک وی آر مسنگ اے لاٹ آف تھنگس. بہت شکریہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور فیس بک پہ کوشچن دستگیر غلام صاحب نے پوچھا ہے. ہی از آسکنگ کہ if a husband may not maintain wife for 2 years, then she can ask for divorce. But how wife survive without maintenance for few months? What Islam says about this? نہیں, وہ تو یہ کس نے کہا کہ 2 سال اگر نہیں ہے تو ہی کین ڈیورس تو وائف. ڈیورس کا تو اگر اس نے قرآن تو یہ کہتا ہے, ایلا کا قانون جب زیر بحث آیا سورہ بقرہ میں, ایلا یہ تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ بیوی کے ساتھ تعلق مینٹین نہیں کریں گے. تو قرآن نے کہا یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ نے یہ تعلق مینٹین نہیں کرنا تو پھر آپ کو 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد آپ کو لازماً طلاق دینی ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ بیوی کے ساتھ یہ سارا معاملہ کریں. اس وجہ سے 2 سال تو مجھے نہیں معلوم آپ نے وہ مدت کدھر سے نکالی ہے, ایسی کوئی چیز دین شریعت میں تو نہیں ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ خاتون ہو یا مرد ہو, دونوں دے ہیو این ایکول رائٹ ٹو ڈیورس. وہ کسی بھی وجہ سے ڈیورس لے سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے مینٹننس کی بات کی کہ بھئی وہ اس مدت سے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ چند مہینے اس کو نہ ملے تو تب بھی ہسبینڈ جو ہے اس کا لائبل رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو یہ تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ہسبینڈ کے لیے تو یہ ذمہ داری ہے, his responsibility by virtue of being a husband. مہر کا مطلب ہی یہی ہے, you are actually telling that lady کہ بھئی I am responsible for your expenses. وہ جو مہر کی رقم آپ پکڑاتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ گھر میں کی ہانڈیاں لینے کے لیے نہیں ہے, برتن لینے کے لیے نہیں ہے, وہ اس خاتون کے لیے ہے. اسی کا یہ اسٹینڈ بائی ہے, اسی کا سبسٹیوٹ ہے جو آپ نے اس کو مہینے بھر میں دینی ہے, ہر مہینے دینی ہے. اسی کا ایک ٹوکن علامتی اظہار ہے. آئی تھنک دس از این ایریا جس کو ہم دس نیڈز اے لاٹ آف آئی مین فردر تھریشنگ آؤٹ. اور اگر آپ کوئی سوال رکھتے ہوں یا کوئی کاؤنٹر کویشچن ہو تو اس کو ضرور آج یا کسی اور موقع پہ ڈسکس کر لیں, کیونکہ بہت سارا سوسائٹی میں جو خواتین کے ساتھ استحصال ہوتا ہے, ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ان خواتین کے ساتھ جو شادی شدہ ہیں. ابھی تو ہماری بعض پارٹیسپینٹ نے سوال کیا ان خواتین کے بارے میں جو ڈیورس ان کی ہو جاتی ہے ان کے کیا رائٹس ہیں. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں جو شادی شدہ ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں, ان کی رائٹس کی کتنی وائلیشن ہوتی ہے بائی ناٹ پراپرلی اسپینڈنگ آن دیم. تو دس از ایکچولی اے ویری گریو میٹر اینڈ اٹ نیڈز لاٹ آف ری تھنکنگ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے کہ کیا قرآن کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے؟ جی بالکل چھوا جا سکتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں کوئی وضو کی شرط نہیں ہے. وضو صرف نماز کے لیے شرط ہے. قرآن مجید کی ایسی کوئی شرط قرآن مجید میں یا روایت میں کہیں بیان نہیں ہوئی. ایک قرآن کی آیت سے ضرور استدلال کیا جاتا ہے, لیکن وہ آیت کا بالکل موقع اور محل اور ہے. آپ اگر وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے. تھینک یو. اگلا سوال اسی سے آئی تھنک ریلیٹڈ ہے. ہمارے پارٹیسپینٹ وانا نو کہ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبریل کے لیے بولا جاتا ہے ایدناہ بروح القدس.
اور مثال سے قرآن مجید کے لیے میں جہاں پہ آیا ہے انہی کے لیے آیا ہے، اور ان کو روح بھی کہا گیا ہے، تو یہ انہی کے لیے الفاظ ہیں جو آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آخری لکھا ہوا سوال جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ نشوز کے بارے میں جب آپ نے بات کی تو اس میں کانسیکوینسز کو تو ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن ریزن کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اس میں دو سب ٹاپکس آ جاتے ہیں کہ شوہر کو شوہر ماننے سے کیا مطلب ہے، اور دوسرا یہ کہ سرکشی کی نوبت کیوں آتی ہے، اور اگر آپ کائنڈلی سرکشی کی کچھ ایگزامپل دے سکیں یا الیبریٹ کر سکیں دیٹ وڈ بی ونڈرفل۔ تھینک یو۔ دیکھیے اگزامپلس تو خیر دی ہی جا سکتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے تو یہ بتایا کہ یہ عملاً دس از 1% مے بی اور 2% چانس آف سچ اے تھنگ ہیپننگ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اسٹیٹ کے خلاف کتنے لوگ ہیں جو بغاوت کرتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کبھی آپ کوئی بغاوت کا نام نہیں سنتے۔ بغاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو آر ریبیل اگینسٹ دا اسٹیٹ، آپ سسٹم کو تلپٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ادھر کے قوانین کو، میں نہیں مانتا یہاں کے سسٹم کو، میں نہیں مانتا یہاں کے رولر کو، میں نہیں مانتا یہاں کے قوانین کو۔ تو جو کام ایک ریبیلین کرتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ انالوجی ڈرا کر سکتے ہیں کہ خاندان کے ادارے میں جب بیوی اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی اب شوہر کی جو اتھارٹی ہے وہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، میری وہی حیثیت ہے جو شوہر کی ہے، ان ادر ورڈز میں بھی ہیڈ آف دا فیملی ہوں۔ شوہر کی کیا فرق ہے بیوی میں کہ شوہر از دا ہیڈ آف دا فیملی، بیوی چیلنج کر کے ریبیلین کر کے کہتی ہے کہ ناؤ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم ایز اے ہیڈ آف دا فیملی، آئی ٹو ایم اے سملر ہیڈ، یا میری بات کو فائنل ورڈکٹ ہونا چاہیے۔ اس کو نشوز کہتے ہیں۔ نشوز کا ایگزیکٹلی وہ مطلب ہے جو بغاوت کا، ریبیلین کا ہے، ریوولٹ کا ہے۔ تو اسٹیٹ کے خلاف جیسے ریبیلین اور ریوولٹ ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی کہ خاتون جب کوئی یا بیوی کہنا چاہیے، بیوی جب یہ اس جگہ پہ آ جائے کہ شی اسٹاپس ایکسیپٹنگ دا ہسبینڈ ایز دا ہیڈ آف دا فیملی، تو یہ اس کو نشوز ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خاتون یہ کہتی ہے کہ بھئی میں جو آپ کے رائٹ ہیں کہ کاسٹنگ ووٹ کا رائٹ ہوتا ہے نا، کہ مثال کے طور پہ آپ نے بہت ڈسکشن کی اینڈ یو تھاٹ کہ بھئی فلاں فلاں ایریاز میں ہمارا جو اختلاف ہے وہ ریزالو ہو جائے گا، لیکن ریزالو نہیں ہوا، تو اب کسی ایک کو تو رائے قائم کرنی ہے نا، کسی ایک کو تو کسی ایک بات پہ تو فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہسبینڈ کہتا ہے یہ جو کاسٹنگ ووٹ ہے، کاسٹنگ ووٹ کا کیا مطلب ہے کہ جب آفٹر اے لاٹ آف ڈسکشن دا میٹر از ناٹ ریزالوڈ، آپ کا اختلاف برقرار رہے، تو کیا اسی طرح سے انسان کو پھر زندگی گزارتے رہنی چاہیے؟ وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یو نیڈ آنسرز۔ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، جیسے آپ کو میں اگر پریکٹیکل اگزامپل دوں، بچوں کی اسکولنگ کا معاملہ ہے۔ اب میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، وہ بیوی کہتی ہے کہ فلاں اسکول میں، شوہر کہتے نہیں وہ اسکول صحیح نہیں ہے، مطلب ہے تو اتنی سی چھوٹی سی بات، لیکن اب سیر حاصل گفتگو ہو گئی، آپ نے ہفتے لگا دیے، مہینے لگا دیے، یو ٹرائیڈ ٹو ہیو سم semblance of reconciliation، لیکن نہیں ہوا، تو اب کسی ایک ہی بات کو تو ماننا ہے نا۔ تو اس موقع پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو کاسٹنگ ووٹ ہے، جو فائنل ووٹ ہے، جہاں پہ ٹائے ہو جائے، جہاں پہ کوئی فیصلہ جسے کہتے ہیں نا ہنگ پارلیمنٹ ہو جائے، ایک لحاظ سے آپ کو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کسی ایک کی بات کو ماننا چاہیے۔ اب شوہر یہ کہتا ہے جی کہ یہ ہے میری رائے، اس موقع پہ خاتون کہتی میں تو نہیں مانتی، تو یہ ہے ریوولٹ۔ تو یہ ریوولٹ کی یہ چھوٹی سے چھوٹی شکل بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی سے بڑی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو کاسٹنگ ووٹ یا ہیڈ آف دا فیملی ہونے کا ایک ہسبینڈ کو حق دیا گیا ہے، کسی موقع پہ خاتون اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اور دیکھیے قرآن کے ورڈز ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، جو اپنی بیویوں سے نشوز کا اندیشہ رکھیں۔ جب یہ نشوز واقع نہیں ہوا لیکن اس کا اندیشہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ شی از ہیل بینٹ، نظر آ رہا ہے کہ بس کرنے ہی والی ہے، تو تب وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو نشوز کا دوسرا امپورٹنٹ جاننا یہ ہے کہ نشوز کا ارتکاب ابھی اصل میں شروع تو نہیں ہوا، لیکن اس کے آثار بہت نمایاں ہیں کہ وہ کرنا شروع کر دیے، تو اس کیس میں بھی ہسبینڈ جو ہے پھر وہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک، اور یہ اگر آپ کبھی غور کریں تو عام طور سے ٹھیک ہے، ممکن ہے یہ سچویشن کہیں پہ جہاں پہ بہت زیادہ مذہب کے لحاظ سے دونوں میاں اور بیوی قرآن مجید کو مانتے ہوں، وہاں اس طرح زیر بحث آ جائے، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ اول تو قرآن سے پوچھ کے ظاہر اس طرح کے کام ہوتے نہیں، لیکن جو قرآن مجید سے پوچھ کے یہ کام کرتے ہیں، کبھی ایسٹیمیٹ کیجئے، جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا انالیسس کی بنیاد پہ، امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پہ، کہ ہوتا کتنے فیصد ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ان دونوں باتوں کو، یعنی میاں اور بیوی دونوں اگر ان چیزوں کو مان کے یہ بات چل رہے ہیں تو یہ بہت نیگلیجبل ہے۔ لیکن کیوں رکھا گیا ہے یہ سمجھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1% چانس بھی ہے اگر خاندان کے تباہ ہونے کا تو اس کی ریمیڈی کا بھی کوئی رستہ ہو, ڈفرینس آف اوپینین کو ریزالو کرنے کا بھی کوئی رستہ ہو, کیونکہ اگر وہ رہے گا تو چیزیں پائل اپ ہوں گی تو ڈسٹربنس کریٹ ہوگی, انتشار بڑھے گا, اور وہ خاندان جو عملاً تو نہیں ٹوٹا وہ ذہن میں ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, اعتماد ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو دیکھیں قرآن بہت دور سے آ کے بہت پہلے سیف گارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پورے مسئلے کو. تو اگر آپ پورا پس منظر جان لیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ یہ اس کی حکمت کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کمپریہنسبل ہے, بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ایکچولی کسی کے بہاف پہ ہے, I'm asking on her behalf. She actually is having like a troubled marriage for a very long period of time, like for 11 years or something. Off and on, مطلب بہت جھگڑے ہوتے رہے, and she used to come back to her parents' place. For the last almost around 1 year وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی ہے. During that period اس کے ہسبینڈ نے like couple of times اس کو کانٹیکٹ کیا for reconciliation and she said no. لیکن in the meantime اس نے کبھی اس کو خرچہ پانی نہیں دیا, کوئی اس کا ٹیک اپ نہیں ہے, ایک بیٹا ہے اس کو بھی کبھی ملنے کو نہیں بھیجا ہے. So right now what do you think کہ مطلب Islamic point of view سے is she like is it a separation phase or is like کہ ڈائیورس ہو چکی ہے, بیکاز ان کا کبھی 1 سال میں آپس میں ملنا بھی نہیں ہوا ہے. سو از اٹ ٹو بی لائک فل اینڈ فائنل اف شی گوز ٹو the court and do it, اور اس کو کر دے, یا she can just presume it that it's now being done. دیکھیں ڈیورس تو ایک لیگل چیز ہے, اٹ کی ناٹ بی پریزیومڈ ان اینی سچویشن, اٹ ہیز ٹو بی انڈر ٹیکن تھرو اے پراپر پروسیجر. جو لیگل پروسیجر کہلاتا ہے وہ کورٹ آف لا سے ہوگا. محض سپریشن یا محض الگ الگ رہنا, دیٹ ڈز ناٹ انٹیل اے ڈیورس, دیٹ جسٹ از اے سیپریشن لیونگ سیپریٹلی. اگر انہوں نے کرنا ہے تو شی ہیز ٹو انڈر ٹیک شی مسٹ کنسلٹ اے لائر, ایک لائر کو وہ ہائر کریں اور پراپر طریقے سے ڈائیورس اگر انہیں لینی ہے تو وہ اس کو دائر کریں, اور اس سے پہلے اگر کوئی ریکنسیلیشن کی شکل ہو سکتی ہے بٹوین دا فیملیز وہ ضرور ٹرائی کر لیں, لیکن اف دیر از نو وے آؤٹ تو شی ہیز ٹو اڈاپٹ اے لیگل پروسیجر. اگلا سوال شاہینہ پلیز آپ پوچھیے. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے عام طور پہ جیسے سنتے ہیں, تو اگر وہ شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اب بیوی کے آگے ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو وہ نشوز نہیں آئے گا؟ بالکل بھی نہیں. یعنی اگر وہ لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی کی تو پہلے بنیاد دیکھنی چاہیے نا کہ وہ کیوں ہو رہی ہے, اور لڑائی میں اگر میاں ہاتھ اٹھاتا ہے یہ تو انتہائی بزدلی کی چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز کو استدلال سے اور مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آپ نے پاور اور فورس یوز کی, اور وہ بھی اپنے سے کمزور مخلوق پر, اور یہ زیادتی کی, اور اس کے جواب میں اگر ایک خاتون کو جواب دیتی ہے تو بالکل نشوز میں نہیں آئے گا. دیکھیں نشوز کا تو تعلق اس چیز سے ہے کہ ایک خاتون ایک مرد کا ایک جائز حق ہے, اس جائز حق کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ مارنا تو کوئی جائز حق ہی نہیں ہے. یعنی کس بنیاد پہ وہ مار رہے ہیں, کس بنیاد پہ وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یعنی اگر تو وہ ہاتھ اٹھانا اس نشوز کے نتیجے میں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے بالکل, لیکن اگر یہ محض بس باتوں میں غصہ آیا, غصے سے آپ نے ہاتھ اٹھانا شروع کیا, یہ تو سراسر مرد کی غلطی ہے. اور اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو اس بیوی نے تو اس کو مارا ہی تھا, ان کے پاس وہ پہنچتے تو وہ ان کو کوڑے بھی مارتے ساتھ, اس لیے کہ زیادتی وہ شخص کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ارم امرین پلیز آپ اپنا سوال پوچھیے. جی سر, میرا کوشچن ہے کہ سر کچھ کیسز میں دیکھتے آیا ہے کہ اگر والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بچے سب کورٹ میں جمع ہو کے اور مدر کو ساری پراپرٹی لکھ کے دے دیتے ہیں بغیر اپنے حصے جو اپنا شیئر لینے سے پہلے, وہ لیتے ہی نہیں ہیں اور ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم اپنے مدر کو دے رہے ہیں. میجورٹی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ایک طرح سے ایک جیسے کسٹم بن گیا ہو ہماری سوسائٹی میں, تو از اٹ رائٹ؟ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں اپنے رائٹ سے وڈرا کرنا, اپنا رائٹ فورگو کر دینا, یہ تو آپ کو ہر حال میں حق حاصل ہے. یعنی آپ کو حق تھا کہ آپ وہ میراث کی اماؤنٹ لیتے, آپ نے کہا جی میں وڈرا کر رہا ہوں کسی کے فیور میں, تو وڈرال تو آپ کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ اس میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. مطلب اگر وہ فری ول سے ہو رہی ہے, بالکل نہ صرف یہ کہ فری ول سے بلکہ بہت زیادہ اگریمنٹ سے اور ایک
काइंडनेस की बुनियाद पे हो रही है तो इसमें ये किया जा सकता है कि आप, ये तो अपना हिस्सा छोड़ने वाली बात है ना, तो हिस्सा छोड़ना बाज़ दफ़ा एहसान के तरीके पे होता है, बाज़ दफ़ा दूसरे की मदद करने की वजह से होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। विथड्रॉ करना या शेयर लेके फिर हैंड ओवर करना, व्हाट इज राइट? दोनों चीज़ें ठीक है, दोनों कर सकते हैं। आपने अगर आपने विड्रॉ करना ही है तो शेयर क्यों लेते हैं, उससे तो और ज़्यादा एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं, बहुत सारी फीस देनी पड़ती है लीगल मैटर्स में। मैंने कुछ लोगों से सुना था कि नहीं, कि इस्लाम में ये तरीका सही नहीं है कि पहले आप हर किसी को जो हकदार हैं जिनको अपना अपना शेयर है दे दें, फिर वो अगर वो अपनी मर्जी से चाहते हैं। देखिए एक चीज़ तो हमें ज़रूर पूछनी चाहिए कि जब ये लोग कहते हैं कि इस्लाम में ये नहीं है, तो उनसे पूछना चाहिए कि मेरे भाई बताओ किधर लिखा हुआ है कि नहीं है। लोग इस्लाम का वर्ड यूज़ कर लेते हैं बग़ैर रेफरेंस दिए कि भाई ये कोई कुरान इस्लाम की बात है या नहीं है, वो हेर से होती है। ऐसी कोई चीज़ मज़हब में मौजूद नहीं है। आप विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉ करने के ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं है। मतलब जो आपने लेके देना है, अगर आप पहले देना चाहते हैं, उससे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो बच जाते हैं, वरना आपको वकील की फ़ीस देनी पड़ती है, वरना आपको ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है वो देनी पड़ती है। वही पैसे आप बचा के जिसके फेवर में विड्रॉ कर रहे हैं उसके हिस्से में आ जाएंगे ज़्यादा पैसे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर ज्यादातर ये देखा गया कि अब कस्टम बन गया है कि जैसे अगर वालिद की वफात हो गई है तो वो माँ को कोई अगर भाई या बहन नहीं भी देना चाहता तो अंडर प्रेशर आके कि नहीं भाई एक बात बन गया है कि नहीं माँ जिंदा है तो हम माँ के हवाले कर रहे हैं सारी चीजें। देखिए ये नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई चीज़ अंडर प्रेशर, अंडर कोअर्शन, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आउट ऑफ योर ओन स्वीट विल, आपकी अपनी हंसी खुशी मर्जी की बुनियाद पर अगर आप करना चाहें, ये तो आपको इख्तियार हासिल है। लेकिन आपके अगर फ़र्ज़ की तलवार लटक रही है या वो सोशल प्रेशर है या पीयर प्रेशर है, उसकी बुनियाद पे अगर आप ये कर रहे हैं तो इसकी बुनियाद पे आपको पूरा हक हासिल है कि आप इस पर इनकार कर दें। ये बिल्कुल गलत होगा। विड्रॉल का ताल्लुक सिर्फ उस चीज़ से जब अपनी हंसी खुशी आप विड्रॉ करते हैं। समरा उस्मान, यू आर अप नेक्स्ट। सर मेरा जो सवाल है महर से रिलेटेड है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक तो हम लोग जिससे कहते हैं कि शरई हक महर, क्या शरई हक में ये है कि औरत की हैसियत और मर्द की इस्तिताअत के मुताबिक रखना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ठीक है? शरई हक महर हमारे यहाँ असल में बोला जाता है उस महर के बारे में जो हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा को दिया, जिसको उस ज़माने के अगर आप कन्वर्जन अब करें तो कोई 32 रुपये 4 आने बना था जब ये जहांगीर या हमारे मुग़ल ख़ानदान के ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में जब कन्वर्जन की गई, उसी को फिर आगे चलाया गया। इसको कहा जाता है शरई हक महर। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हज़रत फ़ातिमा को जो महर हज़रत अली ने दिया वो उस वक्त के हालात के लिहाज से दिया, अपनी इस्तिताअत के लिहाज से दिया, हज़रत फ़ातिमा की हैसियत के लिहाज से दिया। तो जो चीज़ शरीयत ने मुकर्रर की है वो ये है कि वो मारूफ़ के मुताबिक होना चाहिए। अरबी ज़बान में मारूफ़ कहा जाता है सोसाइटी के नॉर्म्स के हवाले से, सोसाइटी की जो उम्दा कन्वेंशंस हैं उनके हवाले से। उसी को दूसरे मफ़हूम में ये बयान किया जाता है कि जो मर्द की अपनी इस्तिताअत है जितना वो दे सकता है, और ख़ातून भी उस सिलसिले में निगोशिएट कर सकती है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ये इसको अगर आप शरीयत का हक कह सकते हैं तो बिल्कुल है। नहीं, कोई मकदार नहीं मुकर्रर की गई, क्योंकि जैसे आप वर्ड कहते हैं ना शरई हक महर, उससे फ़ौरन ध्यान जाता है कि कोई मकदार मुकर्रर की गई है। और चूँकि ये शरई हक महर असल में बोल भी लिया जाता है उस हक महर के लिए कि जो हज़रत अली को दिया हज़रत फ़ातिमा को, इस वजह से ये अल्फाज या ये कॉनोटेशन समझ लेनी चाहिए। मज़हब में कोई महर की कीमत या अमाउंट मुकर्रर नहीं की गई, इसको हालात पे, सोसाइटी के नॉर्म्स पे छोड़ दिया गया है, और मर्द अपनी इस्तिताअत और ख़ातून की हैसियत दोनों को मद्देनज़र रख के ये फैमिलीज़ आपस में तय कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। रफिया, अगला सवाल आपका है, प्लीज सवाल पूछिए। डॉक्टर शहजाद, आप बात कर रहे थे पॉकेट मनी देने की। मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने देखा अपनी फैमिली मेंबर्स में, इफ अ वाइफ इज वर्किंग, not only the husband insists that she gives a part of her salary in running the house, he expects कि जो बाकी आपके outside खर्चे हैं, कपड़े खरीदने, holiday, you're an earning woman, you just spend yourself. और अगर आप ना करें तो फिर of course there are a lot of fights and unpleasantness. So I don't know what is the solution to this. And the second thing, I want to make a comment in a very enlightening lectures. ये सिर्फ ये है कि where the ulama and many scholars disagree so much, whether it's for marriages, wife beating, divorce problem, inheritance. So what is the guidance for the best way of going forward? Just
जैसे मैं तो गांधी साहब को सिर्फ सुनना चाहती हूँ. Is that the solution? देखिए, बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड इज़ कि आप इंटेलेक्चुअली जिस राय से कन्विंस्ड हैं उसकी अवेयरनेस उन लोगों के दरमियान पैदा करने की कोशिश करें कि जो इस्तदलाल की बुनियाद पे बात को समझने पे आमादा हैं. आप अपने ऑडियंस को चूज़ कीजिए. आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके नीसेस एंड नेफ्यूज़ हो सकते हैं, आपकी दोस्त हो सकती हैं, जो भी लोग हैं जिनको आप या तो ख़ुद समझा सकते हैं या आप कह सकते हैं जी कि फ़लाँ स्कॉलर्स की बात आप सुने. ये काम है जो आप कर सकते हैं. इसी को हम कहते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करना. लोगों को कहना कि भाई दूसरा नुक्ता नज़र भी सुने और इमोशनल बुनियादों के बजाय अक़ल को इस्तेमाल करके एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें. और आपको पूरी इजाज़त है कि अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप जो भी आपका फ़हम आपको कहेगा तो आप उसकी बुनियाद पे खुदा के आगे जवाबदेह होंगे. आप किसी और के फ़हम के मुताबिक नहीं होंगे. तो इसकी अवेयरनेस आपको बस स्प्रेड करनी है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते. खुद समझें और औरों को समझाएं. तो डॉक्टर सिद्धार्थ, जहाँ तक ये है कि the wife is forced, देखिए वो तो एक सोसाइटी का वो जबर है. जो आपके पहला सवाल है कि भाई वो उससे कहा जाता है कि आप खुद कमा रही हैं तो आप खुद खर्च करें. ये या तो वो मज़हब से पूछें तो फिर तो उनको मज़हब बताएगा. ऐसे बहुत सारे कपल्स मज़हब से पूछते भी नहीं हैं. वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप कमा रही हैं, मैं कमा रहा हूँ, तो आप अपना खर्चा करें, बल्कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करें. तो पहले तो ये देखिए ना कितने वो कपल्स हैं जो ये काम करते हैं और उनके लिए मज़हब या कुरान कोई मसला है. तो ऐसे बहुत सारे कपल्स के लिए तो कुरान मसला नहीं बनता. तो जिनके लिए कुरान मसला है, असल में आप उनको तो समझा सकते हैं कि भाई कुरान मजीद ये कहता है कि मर्द पे जिम्मेदारी है, खातून की मर्जी है कि वो नौकरी करे या ना करे, करे तब भी आपकी जिम्मेदारी है. उनसे तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं इसलिए कि वो कम से कम कुरान को तो मान रहे हैं. लेकिन जो कुरान की बुनियाद पे ये राय कायम ही नहीं कर रहे, जैसे कि हमारे आम बहुत सारे बच्चे और हमारे आसपास हमारे अपने जानने वालों में लोग करते हैं, दे डोंट हैव, यानी उनकी इस्तदलाल कुरान की बुनियाद पे नहीं होता. वो इस बुनियाद पे होता है कि भाई तुम भी कमा रही हो, मैं भी कमा रहा हूँ, बस ठीक है, दोनों खर्चा करना चाहिए. तो उनसे तो आप क्या इस्तदलाल करेंगे. हाँ, अगर वो मज़हब की बुनियाद पे कोई राय कायम करते और आप उनसे पूछते या उनसे इस्तदलाल करते, फिर तो आप कुछ कर सकते हैं. तो इस वजह से पहले ये देख लें कि जो राय जो लोग इख्तियार करके इसका नफाज कर रहे हैं वो where are they coming from. If they're coming from the Quran, you can argue with them, and that too if they are reasonable enough. And if they're not coming on the basis of the Quran, I think you should just leave them alone. Dr. Shazad, I come from a very religious family and my in-laws are very religious. You'd be surprised that amongst us also this is enforced in very much in our family कि जी आप खर्चा करें, आप कमारी, मैं क्यों तुम्हें. इसका या तो इंसान कोई हल नहीं है. देखिए ये बात वही है कि मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ ना कि अगर कोई गलत तरीका इख्तियार किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ आप इस्तदलाल ही कर सकते हैं. उन लोगों से ही गुफ्तगू कर सकते हैं जिनको आप कायल कर सकते हैं, या जो मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि इस्तदलाल और अकल की बुनियाद पे आप अपने हम ख्याल लोगों पे बात करें. लेकिन इफ़ यू आर एट द रिसीविंग एंड और आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो बहरहाल ये एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम है जहाँ बहुत सारे और इश्यूज से हम निपटते हैं. वहाँ इससे भी हमें निपटना चाहिए. ये एक आजमाइश के तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए. समरा, यू आर अप नेक्स्ट. प्लीज अपना सवाल पूछिए. सर मैं ये पूछना था कि मर्द को तो 4 शादी करने की इजाज़त है, वो इन कंडीशन है, वो किसी वजह से की जा सकती है. क्या औरत पे भी कोई पाबंदी है कि अगर एक औरत ने 4 शादियाँ की हैं, कोई उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि 4 बैक वक्त शादी की बात कर रही है, 4 अलग अलग नहीं, बैक टू बैक यानी कि अलग कोई अलग अलग शादी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो तो मर्द पे भी नहीं है, खातून पे भी नहीं है. आपके मसलन आपने डिवोर्स ले ली या शौहर की वफ़ात होगी, आपने एक और शादी कर ली, फिर उस शौहर की वफ़ात होगी या उससे डिवोर्स होगी, फिर आप कर सकते हैं. इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये तो रिस्ट्रिक्शन है बैक वक्त होने पे. बहुत शुक्रिया. Dr. Shazad, I have a couple of written questions, and the first one is it compulsory to issue 3 notices of divorce through Union Council in Pakistan when it comes to divorce law? देखिए पाकिस्तान का जो डिवोर्स लॉ है, मैं जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि वो अगरचे हमें इससे इत्तेफाक नहीं है जिस तरह से वो बना है, लेकिन आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. अगर आपने उस प्रोसीजर से को आपने एम्प्लॉय किया है तो फिर उसमें यही है कि आपको हर महीने यूनियन काउंसिल के ज़रिए से वो डिवोर्स भेजनी पड़ती है. उस लॉ को फिर आपको जैसे कि आपका लॉयर स्पेसिफाई करेगा, यू हैव टू फॉलो दैट. तो लॉ ऑफ द लैंड की खिलाफ वर्जी तो आप नहीं कर सकते इस मामले में, अगरचे कि आपकी राय फ़र्क ही क्यों ना हो. लॉ ऑफ द लैंड को आपने बहरहाल ओबे करना है, अगरचे
ایز اے سیڈ کہ یو کوڈ بی ہیونگ یور اون ڈفرینسز، آپ اس کو صحیح نہ سمجھیں، کہ ورنہ تو انارکی کریٹ ہو جاتی ہے. بس آپ کو فالو کرنا ہے. Thank you. The other one is, what is the authenticity of Pakistani law that husband can give wife the right of khula? دیکھیں وہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ کوئی بہت زیادہ موضوع نہیں لگتا کہ آپ حق طلاق دے دیں بیوی کو. جس وجہ سے یہ حق دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے پہ اتر آتے پھر طلاق نہیں دیتے. یہ تھی وجہ. یعنی ایوب خان کے زمانے میں 1961 کے جو فیملی لاز ہیں پاکستان میں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو رائٹ آف ڈیورس دیا گیا تھا، بیکاز نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ایک خاتون اگر طلاق مانگنا چاہتی تھی تو ہسبینڈ تنگ کرتے تھے اور دیتے نہیں تھے، تو پھر رائٹ آف ڈیورس ان کو دے دیا گیا. جو کہ اصل میں مذہب یہ چاہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی the marital knot belongs to the husband, he should tie it and he should untie it. اس کا زیادہ جو قرآنی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کا نکاح نامے میں ذکر کر دیا جائے کہ اگر بیوی طلاق مانگے گی تو ایک سبسٹینشیل پیریڈ دیا جائے گا ریکنسائل کرنے کا، کہ ہسبینڈ اس کو منا لے یا اس کو کہہ دے کہ بھئی میں فلاں فلاں کی گریونسز دور کروں گا. لیکن لیٹ سے مہینہ دیا، 2 مہینہ، کوئی بھی آپ پیریڈ مقرر کر لیں، اس کے اندر اگر ہسبینڈ اگر ڈیورس کو اپنی بیوی کی نیت کو ختم نہیں کر پاتا تو پھر ہی ول بی باؤنڈ ٹو گیو طلاق ایز ڈیمانڈیڈ بائی دا وائف. تو یہ بالکل قرآن کے پروسیجر کے مطابق ہو جائے گا کہ دینے والا ہمیشہ مرد کو ہونا چاہیے. شی ول سیک ڈائیورس اینڈ ہی ول گیو ڈائیورس. انسٹیڈ آف شی گیونگ دا ڈائیورس ان بوتھ کیسز ہی ول بی گیونگ دا ڈائیورس. اپنے کیس میں جب وہ خود طلاق دینا چاہتا ہے تب بھی، اور جب بیوی طلاق مانگنا چاہتی ہے تب بھی اصل میں لا اس کو باؤنڈ کرے گا کہ دیکھو تمہارے پاس 2 مہینے ہیں یا 3 مہینے ہیں، اس میں بیوی کو منا لو، اگر معاملات درست کر سکتے تو کر لو، ورنہ جیسی مدت ایکسپائر کرے گی آپ کو لازماً طلاق دینی پڑے گی، کیونکہ وہ بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو یہ زیادہ قرآن مجید کی آپ کہہ لیں روح کے نزدیک ہے یہ پروسیجر، اگرچہ یہ اڈاپٹ نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر شہزاد، یہ ہمارا آج کے سیشن کا اور ایکچولی اس ٹاپ 20 مسکنسیپشن about women among Muslims کا آخری سوال تھا. Can't thank you enough for such a beautiful session. Any comments that you might have for us right now, and looking forward to seeing you in the other sessions now. ہاں جی، بس میرا یہی خیال ہے کہ آپ نے، اللہ کا شکر ہے، ہم ایک اس سیشن سے گزر گئے، 20 کے بجائے 30 مسکنسیپشنز ہو گئی ہیں. آپ سوال مزید جب بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوں کو آپ ضرور ڈسکس کرتے رہیں. مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں، ہیر سے کی بنیاد پہ نہ سمجھیں. کوئی آپ سے کہے کہ دیکھیں اسلام تو خواتین کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو اس سے پہلا سوال یہ کریں گے میرے بھائی یہ بتاؤ کہاں کہتا ہے، تاکہ آپ کو جگہ معلوم ہو جس سے وہ استدلال کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھیں. اگر آپ مذہب کو سمجھنے اور سمجھانے کی چیز بنائیں گے تو یو ول آلویز لرن اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مذہب ان کو نہیں سینکشن کرتا، لیکن مذہب کے نام پہ وہ انڈر دا لیول آف مذہب وہ چل رہی ہیں. تو دیٹ از دا بیسٹ وے، ناٹ اونلی ان دا کیس آف ویمن مسکنسیپشنز بٹ آئی تھنک ان اینی way to proceed forward regarding understanding Islam. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان سیشنز میں پارٹیسپیشن کی. آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، کیونکہ ان سیشنز کا مقصد کوئی کنونس کرنا نہیں ہے بلکہ ڈسکس کرنا اور آلٹرنیٹیو جو استدلالات ہیں مختلف ایشوز میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. آپ یو آر فری ٹو چوز اینی اوپینین بٹ ڈو اٹ آن دا بیسس آف انٹلیکچوئل intellectual reasoning, but not because of your emotional attachment to a particular reason. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کرٹیکل تھنکنگ کو فروغ دیں گے اور مذہب ہمیں اسی کرٹیکل تھنکنگ کی طرف ابھارتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے امید ہے آپ کو کہ ہم نئے کورس میں خوش آمدید کہیں گے. سو خدا حافظ.